اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام۔ اس کے پہلے سبق میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسماء منصوبہ کا تعارف پڑھیں گے۔ وہ کون کون سے اسماء ہیں اور کتنے اسماء ہیں جن کے اوپر نصب آتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں آپ۔ المقصد الثانی فی المنصوبات الاسماء المنصوبۃ 12 قسما، المفعول المطلق وبه وله ومعه والحال والتمييز والمستثنى واسم ان واخواتها وخبر كان واخواتها والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبہتین بلیس۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ دوسرا مقصد ہے منصوب کے بارے میں، اسماء منصوبہ وہ 12 قسمیں ہیں: مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول معہ، اور حال اور تمییز اور مستثنیٰ، اور انا اور اس کی اخوات کا اسم، اور کانا اور اس کی اخوات کی خبر، اور لا جو کہ جنس کی نفی کے لیے ہو اس کا منصوب، اور ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہوں ان کی خبر۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ ہم نے کر دیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس کتاب کے کل 3 مقاصد ہیں۔ وہ 3 مقاصد کون سے ہیں؟ مرفوعات ہیں، منصوبات ہیں، مجرورات ہیں۔ ان میں سے جو پہلا مقصد ہے مرفوعات، وہ ہم پہلے مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا باب وہ مکمل باب مرفوع کی اقسام کے بارے میں تھا، اس میں تمام اسماء مرفوعات ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ یہ جو چوتھا باب ہے یہ اسماء منصوبات کے متعلق ہے۔ اس میں جو کل 12 اسم ہیں جن کے اوپر نصب آتا ہے، وہ کون کون سے اسم ہیں، ان کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، ان کی کیا کیا مثالیں ہیں، وہ ساری کی ساری ہم اس باب کے اندر پڑھیں گے۔ اور دوسری بات آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ پہلے شروع کے اندر ہم نے بات یہ پڑھی تھی کہ اس میں مورب کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، جس کا آخر عوامل کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ مورب جو اسم ہو یا تو وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ مرفوع پہلے گزر چکا ہے، یہاں سے وہ اس میں مورب بیان کریں گے جو کہ منصوب ہوگا، اور اس کے اوپر جو عمل ہوگا وہ عمل نصب کا آئے گا۔ تو لہذا لازمی بات ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی عامل ناصب بھی ہونا لازم اور ضروری ہے۔ وہ کون سا عامل ناصب ہوگا اور کن کن شرائط کے ساتھ عمل کرے گا، یہ ساری تفصیل یہاں پر اس باب کے اندر ذکر کی جائے گی۔ تو یہ حضرت نے فرمایا المقصد الثانی فی المنصوبات، یہ دوسرا مقصد ہے اس کتاب کا جو کہ منصوبات کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا مقصد ہوگا جو کہ مجرورات کے بارے میں ہوگا، اس کے ساتھ ہی یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا الاسماء المنصوبات، وہ اسم جن کے اوپر نصب آتا ہے، 12 قسما، ان کی 12 قسمیں ہیں۔ اب اس کے بعد 12 قسمیں کون سی ہیں وہ آگے حضرت نے ایک ایک کر کے گنوائی ہیں۔ نمبر 1 ہے المفعول المطلق، یہ پہلی قسم ہے، مفعول مطلق، اس پر نصب آتا ہے۔ وبہ، دیکھیں یہ جو بہ ہے اس کا تعلق، یہ المطلق معطوف علیہ واو حرف عطف، یہ سارے واو کے واسطے سے معطوف بن رہے ہیں یہاں تک، کیونکہ ان ساروں کا تعلق مفعول کے ساتھ ہے، مفعول مطلق اور مفعول بہ اور مفعول لہ اور مفعول معہ۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا، پہلی قسم مفعول مطلق، دوسری قسم مفعول بہ، یہ واو کے واسطے سے مفعول بہ کے ساتھ بھی لگے گا، واو کے واسطے سے مفعول لہ کے ساتھ بھی لگے گا، واو کے واسطے سے مفعول معہ کے ساتھ بھی لگے گا۔ دوسری قسم مفعول بہ ہے، تیسری قسم مفعول لہ ہے، چوتھی قسم مفعول معہ ہے۔ یہ 4 قسمیں تو ہیں مفعول کی۔ اس کے بعد آگے کچھ اور قسمیں ہیں، وہ آگے قسمیں کون سی ہیں؟ یہ جو قسمیں آپ نے ذکر کی نا یہاں پہ، مفعول کی 4 قسمیں، ان کو اصل منصوب کہا جاتا ہے۔ باقی جو اسماء ہیں جن کے اوپر نصب آتا ہے وہ انہی مفعول کے تابع ہو کر ان کے اوپر نصب آتا ہے۔ باقی قسمیں کون سی ہیں؟ 5ویں نمبر پر حال ہے، 6ویں نمبر پر تمییز ہے، 7ویں نمبر پر مستثنیٰ ہے، اور 8ویں نمبر پر ہے انا اور اس کی اخوات کا اسم۔ یہ دیکھیں جو اخواتی ہا ہے، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے انا کی طرف، انا اور اس کے اخوات کی۔ انا کی اخوات کون سی ہیں وہ ساری تفصیل جو ہے میں یہاں پہ نہیں بیان کرتا، کیونکہ ساری تفصیل آگے حضرت نے ایک ایک کر کے خود ذکر کی ہے۔ یہاں پر ایک مختصر سا تعارف ہے جو کہ ہم یہاں پہ سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد 9ویں نمبر پر ہے کانا اور اس کی اخوات کی خبر، یہاں پر بھی یہی بات ہے، یہ 9ویں قسم ہے، اور ہا ضمیر لوٹ رہی ہے کانا کی طرف، کانا اور اس کے اخوات کی خبر۔ اور 10ویں نمبر پر ہے المنصوب بلا، اس لا کا منصوب
التی وہ لا، یہ جو التی ہے یہ اس لا کی طرف لوٹ رہا ہے، وہ لا جو کہ جنس کی نفی کے لیے ہو اس کا منصوب۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اسم کیوں نہیں کہا؟ تو بات دوبارہ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ جب یہ والا سبق شروع ہوگا منصوب کا، اس میں آپ کو واضح کر دوں گا کہ حضرت نے یہاں پہ منصوب کا لفظ کیوں ذکر کیا ہے، اسم کا لفظ ذکر کیوں نہیں کیا۔ اور یہ ہو گئے 10 قسم۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے خبر ما ولا المشبہتین بلیسا، ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہوں ان کی خبر۔ تو یہ سارے کے سارے کل 12 منصوبات ہیں جن کے اوپر نصب آتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے سبق سے ان ساروں کی ایک ایک کر کے ہم تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پہلا منصوب یعنی مفعول مطلق کے متعلق تفصیل پڑھیں گے۔ اب عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذکور قبلہ ويذكر للتأکید كضربت ضربا او لبیان النوع نحو جلست جلسة القاری او لبیان العدد كجلست جلسة او جلستین او جلسات، وقد يكون من غیر لفظ الفعل المذکور نحو قعدت جلوسا وانبت نباتا۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے اس فعل کے ہم معنی ہوتا ہے جو فعل اس سے پہلے ذکر ہوتا ہے، اور اس مفعول کو لایا جاتا ہے یا اس کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، جیسا کہ ضربت ضربن، یا پھر نو بیان کرنے کے لیے جیسے جلست جلست القاری، یا پھر عدد بیان کرنے کے لیے جیسے جلست جلستن، جلست جلستین، جلست جلسات۔ اور کبھی کبھی مفعول مطلق اس فعل کے لفظ سے ہٹ کر ہوتا ہے جو فعل ذکر کیا جاتا ہے، جیسے قعدت جلوسن اور انبت نباتن۔ یہ عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے مفاعیل خمسہ کو شروع کیا جا رہا ہے۔ جو مفاعیل ہیں جن کے اوپر نصب آتا ہے ان میں سے پہلا مفعول ہے مفعول مطلق۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو مطلق کیوں کہتے ہیں۔ مطلق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنے مفاعیل ہیں، چاہے وہ مفعول بہ ہے اس میں بہ کی قید ہوتی ہے، مفعول معہ ہے اس میں معہ کی قید ہوتی ہے، مفعول فی ہے اس میں فی کی قید ہوتی ہے، مفعول لہو ہے اس میں لہو کی قید ہوتی ہے۔ اس میں چونکہ کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی اس لیے اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ مطلق مقید پر مقدم ہوتا ہے، اسی لیے حضرت نے سب سے پہلے مفعول مطلق کو ذکر کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا مفعول مطلق کو مطلق کیوں کہتے ہیں۔ اب آگے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ مفعول مطلق کہتے کسے ہیں۔ یہاں سے تعریف اس کی یہاں سے یہاں تک ہے، وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى فِعْلٍ مَذْكُورٍ قَبْلَهُ۔ مفعول مطلق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ مصدر ہوتا ہے، یعنی اسم ہوتا ہے اور اسم میں مصدر ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے، اس مصدر کا اور اس فعل کا معنی ایک ہوتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مصدر ہوتا ہے، اس فعل کے ہم معنی میں ہوتا ہے، وہ فعل مذکور قبلہ جو کہ اس سے پہلے مذکور ہوتا ہے، یعنی مصدر سے پہلے ایک فعل ذکر کیا جاتا ہے، اس فعل کا اور مصدر کا دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، مصدر کا معنی فعل کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اس میں ذرا آپ ان کو بھی دیکھ لیں جو اس میں سے ضمیریں ہیں۔ یہ فرمایا ہوا مصدر، یہ جو ہوا ہے یہ جاری اس مفعول مطلق کی طرح ضمیر لوٹی ہے، بمعنی فعل مذکور قبلہ، یہ جو قبلہ ہے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس مصدر کی طرف، یا ہم کہیں کہ اس مفعول مطلق کی طرف، کہ جو فعل مذکور ہے وہ اس سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ کس سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے؟ اس مفعول مطلق سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی مفعول مطلق کی تعریف۔ اب یہاں سے جو آگے ہے یذکر للتاکید سے لے کے او جلسات تک، یہاں سے اس مفعول مطلق کے مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں کہ مفعول مطلق کو کیوں لایا جاتا ہے، کس مقصد اور کس غرض سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سے پہلا مقصد جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے یذکر للتاکید، اس مفعول مطلق کو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ جیسے یہ کہنا کہ ضربت، میں کہتا ہوں کہ ضربت، میں نے مارا، تو اس بات کے اندر تاکید نہیں ہے، کوئی زور اور پختگی نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں ضربت ضربن، بھائی میں نے مارا ہے، تو یہ جو ضربن آیا ہے یہ اس نے اسی ضربت فعل کی تاکید پیدا کر دی ہے۔ تو ایک تو اس مقصد کے لیے مفعول مطلق کو لایا جاتا ہے کہ فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ نمبر 2 اولی بیان النوع، یا پھر اس نوع کے بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں جو فعل ہے نا، اس فعل کو مختلف طریقوں سے سر انجام دیا جا سکتا ہے، تو مفعول مطلق اس فعل کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک طریقہ بتانے کے لیے آتا ہے،
ان طریقوں کی ایک طریقے کو واضح کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جلستو جلست القاری، میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں بیٹھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، کوئی لوگ 2 زانو بیٹھتے ہیں، کوئی لوگ 4 زانو بیٹھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر اگر کسی نے پوچھا کہ بھئی تم کس طریقے سے بیٹھے تھے، تو وہ اپنے بیٹھنے کی جو قسم ہے اس کو واضح کر رہا ہے کہ میں اس طرح بیٹھا تھا جس طریقے سے قاری حضرات بیٹھتے ہیں۔ اب قاری حضرات کیسے بیٹھتے ہیں وہ آپ حفظ کی کلاس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا جلستو جلست القاری، اب یہ جو جلسہ ہے اس نے یہ جو جلستو فعل ہے اس فعل کی جو مختلف اقسام تھی بیٹھنے کی، ان اقسام میں سے ایک قسم کو واضح کر دیا ہے کہ میں بیٹھا تھا قاری کے بیٹھنے کی طرح۔ یہ تو ہو گیا دوسری قسم، یعنی دوسرا مقصد۔ ایک مقصد ہو گیا تاکید کے لیے آتا ہے، دوسرا مقصد ہو گیا قسم بیان کرنے کے لیے، فعل کی قسم بیان کرنے کے لیے۔ تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے فعل کی تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ فعل 1 مرتبہ ہوا ہے، 2 مرتبہ ہوا ہے، 3 مرتبہ ہوا ہے یا 3 سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے، تو فعل کی تعداد بتانے کے لیے بھی مفعول مطلق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ فرمایا اول بیان العددی، یا عدد بیان کرنے کے لیے، یعنی فعل کی تعداد بیان کرنے کے لیے بھی مفعول مطلق آتا ہے۔ جیسے جلستو جلستن، میں بیٹھا 1 مرتبہ بیٹھنا۔ اس کو جلسہ نہیں پڑھنا آپ نے، کیونکہ جلسہ کا مطلب ہے قسم، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ جلسہ پڑھا تھا، اس کو آپ نے جلسہ پڑھنا۔ جلسہ 1 مرتبہ بیٹھنا، یا پھر جلستو جلستین، میں بیٹھا 2 مرتبہ بیٹھنا، یا پھر جلستو جلسات، میں بیٹھا 2 سے زیادہ مرتبہ بیٹھنا۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ جلستن یہ مفعول مطلق ہے، یہاں پر جلستین یہ مفعول مطلق ہے، جلساتن یہ مفعول مطلق ہے۔ تو یہ فعل جو جلستو ہے اس کی تعداد بتا رہے ہیں، 1 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ ہے، 4 مرتبہ ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے ایک، یا پھر بیان نوع کے لیے آتا ہے، یا پھر بیان عدد کے لیے آتا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد اگلی بات حضرت نے ایک اور کہی ہے، حضرت نے یہ فرمایا تھا جیسے کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ مفعول مطلق سے پہلے ایک فعل ہوتا ہے اور وہ مفعول اور فعل وہ دونوں ہم معنی ہوتے ہیں۔ حضرت یہاں سے ایک بات بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو مفعول مطلق ہے وہ اپنے پیچھے آنے والے فعل کے ہم معنی تو ہوتا ہے، لیکن ہم مادہ ہونا یا ہم باب ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ آپ مثال دیکھ لیں پہلے، پھر بات یہاں سے عبارت بھی حل کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں قعدت جلوسن، میں بیٹھا بیٹھنا۔ ابھی دیکھیں قعدت، قعود اس کا مطلب بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور جلوس اس کا مطلب بھی بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں قعود، اس کا اگر مادہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا مادہ ہے کاف، عین اور دال، اور جلوس اس کا اگر آپ مادہ دیکھیں گے تو اس کا مادہ ہے جیم، لام اور سین۔ اب یہ دیکھیں مادے دونوں کے الگ الگ ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جلوسن مفعول مطلق بن رہا ہے قعدت کا، تو ہم معنی تو ہے، جلوس کا معنی بھی بیٹھنا ہے اور قعدت کا معنی بھی بیٹھنا ہے، لیکن مادہ ایک نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مفعول مطلق کا فعل مذکور کے ہم معنی ہونا ضروری ہے، ہم مادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یا اسی طرح ہم معنی ہونا ضروری ہے، ہم باب ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں نبات ینبت نباتن، یہ آتا ہے ثلاثی مجرد سے، اور انبت ینبت انباتن یہ آ رہا ہے ثلاثی مزید فی باب افعال سے۔ تو ان دونوں کا باب ایک نہیں ہے، ایک ثلاثی مزید فی سے ہے، دوسرا ثلاثی مجرد سے ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم باب ہونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ہم مادہ ہونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہم معنی ہونا ضروری ہے، کیونکہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ انبت ینبت انباتن اس کا مطلب بھی اگنا اگانا ہے، اور نبات ینبت نباتن اس کا مطلب بھی اگنا اور اگانا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا وقد یکون من غیر لفظ الفعل المذکور، اور کبھی کبھی ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ یکون میں ہوا ضمیر ہے جو کہ اس مفعول مطلق کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کبھی کبھی مفعول مطلق ہوتا ہے فعل مذکور کے لفظ سے ہٹ کر، وہ فعل جو اس سے پہلے ذکر ہوتا ہے اس سے ہٹ کر مفعول مطلق آتا ہے۔ اب اس سے ہٹ کر کیا آئے گا؟ وہ یا تو مادہ بھی الگ ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے باب بھی الگ ہو سکتا ہے۔ جیسے قعدت جلوسن، یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں اگرچہ ثلاثی مجرد ہیں، باب میں فرق نہیں ہے لیکن مادے کے اندر فرق ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو باب میں فرق ہے لیکن مادہ دونوں کا ایک ہی ہے، اس کا معنی بھی نون بات آ ہے، دوسرے کا معنی بھی نون بات آ ہے۔ تو یہاں تک مفعول مطلق کے کچھ مسائل آپ نے پڑھ لیے ہیں، اگلے سبق کے اندر مفعول مطلق کے باقی مسائل کو ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، اس کا سبق نمبر 3 ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مفعول مطلق کے متعلق تفصیل پڑھ لی تھی، آج کے سبق کے اندر مفعول مطلق کے جو باقی احکام ہیں ہم وہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ جوازا
ककौलिक लिलकादिमी खैर मकदमिन ऐ कदिमता कुदूमन खैर मकदमिन व वजूबन सिमाअन नहवु सकयन व शुक्रन व हमदन व रायन ऐ सकाकल्लाहु सकयन व शकरतुका शुक्रन व हमिदतुका हमदन व रआकल्लाहु रायन। इबारत हो गई है। अब आप इसका तर्जुमा देख लें, फिर तशरीह करते हैं। और फरमा रहे हैं कि कभी कभी मफूल मुतलक के फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है करीना की वजह से, करीना के पाए जाने की वजह से जवाज़ी तौर पर, जैसा कि तेरा कौल है आने वाले के लिए खैर मकदमिन, मतलब ये है कदीम तक कुदूमन खैर मकदमिन। और वजूबी तौर पर भी हज़फ कर दिया जाता है सिमाई तौर पर, जैसे कि सकयन शुक्रन हमदन रायन, यानी कि सकाकल्लाहु सकयन शकरतुका शुक्रन हमिदतुका हमदन रआकल्लाहु रायन। ये मिसालों का तर्जुमा नहीं किया क्योंकि मिसालों को इसी तरीके से जिक्र किया जाता है। जब हम इसकी तशरीह करेंगे फिर हम इंशाल्लाह इसका तर्जुमा भी कर देंगे। तो यहाँ तक तर्जुमा भी हो चुका है, इबारत भी हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए हज़रत यहाँ पर ये फरमा रहे हैं, दो मसले बयान किए हैं। एक मसला तो हज़रत ने यहाँ पर यह बयान किया कि मफ़ूल मुतलक के फ़ेल को कभी कभार हज़फ कर दिया जाता है। अब वो जो हज़फ किया जाता है उसकी दो सूरतें होती हैं। एक सूरत तो ये होती है कि कोई करीना पाया जाता है, और दूसरी सूरत इसकी ये होती है कि हमने अरबों से इस तरीके से ही सुना है कि अरब लोग इसको इसी तरह हज़फ कर दिया करते थे, तो लिहाजा हम भी हज़फ कर देते हैं। वो कौन सी बातें हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझें, करीना कैसा पाया जाता है। देखिए करीने की दो किस्में होती हैं, एक होता है करीना हालिया, दूसरा होता है करीना मकालिया। करीना हालिया ये कि जो हालत है, चाहे वो बोलने वाले की हालत है या सुनने वाले की हालत है, मुखातब की हालत है, वो एक हालत दलालत कर रही होती है कि यहाँ पे कोई ना कोई फ़ेल महजूफ है। तो ये हालत, ये करीना हालिया, ये दलालत कर रहा होता है फ़ेल के हज़फ करने पर, लिहाजा फ़ेल को हज़फ करके सिर्फ मफ़ूल मुतलक को ज़िक्र कर दिया जाता है। उसकी मिसाल क्या है, जैसा कि कोई शख्स सफ़र से आए आपके पास मेहमान बन के, तो आप उसका खैर मकदम करते हैं। हम उर्दू के अंदर भी इसको इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, बोला भी होगा, हम आपका खैर मकदम करते हैं। तो ये अरब के अंदर भी इसी तरीके से आने वाले को कहा जाता था खैरा मकदमिन। तो असल में जो खैरा मकदमिन कहा जाता था उसमें असल इबारत ये थी जैसे कि यहाँ पर लिखी भी हुई है, कदिमता कुदूमन खैरा मकदमिन। अब इसमें आपने समझने की बात यह है कि जो खैरा मकदमिन है ये सिफत है, ये सिफत है मौसूफ माजूफ की, और जो मौसूफ माजूफ है वो ये कुदूमन है जिसकी ये सिफत बन रहा है। और ये जो मौसूफ है, ये मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये कदीमता फ़ेल के लिए मफ़ूल मुतलक बनता है। तो यहाँ पे चूँकि मुखातब की एक हालत दलालत कर रही है, तो करीना पाया जा रहा है, इस करीने की पाए जाने की वजह से फ़ेल को भी हज़फ कर दिया कदीमता का, और जो इसका मफ़ूल मुतलक मौसूफ था उसको भी हज़फ कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी सिफत बाकी रहने दी गई, और इस तरह इसको कह दिया गया खैरा मकदमिन। लेकिन आप ये समझे कि इस सूरत के अंदर जब कोई करीना हालिया पाया जाता है तो मफ़ूल मुतलक को हज़फ करना वाजिब नहीं है बल्कि जायज़ है। यही फरमाया युहज़फ़ु फ़ेलु, उसके फ़ेल को हज़फ करना जायज़ है। किसके फ़ेल को? ये जो हु ज़मीर है, ये हु ज़मीर लौट रही है मफ़ूल मुतलक की तरफ कि मफ़ूल मुतलक के फ़ेल को हज़फ करना जायज़ है करीना के पाए जाने की वजह से, जवाज़न जवाज़ी तौर पर। ये जो मिसाल है ये मिसाल जवाज़ी की है, जैसा कि तेरा कौल आने वाले के लिए खैरा मकदमिन ए कदीमता कुदूमन खैरा मकदमिन। अच्छा, इसमें ये जो है ना ववुजूबन, ये जो वाव हर्फ़ अतफ़ है, इस वाव हर्फ़ अतफ़ के वास्ते से वुजूबन का अतफ़ है इस जवाज़न के ऊपर। तो मतलब इबारत ये बनेगी कि जो इबारत इससे पहले है ना जवाज़न से पहले, ये सारी की सारी इबारत वुजूबन से पहले भी होगी। अब इबारत ऐसे बनेगी, कद युहज़फ़ु फ़िअलुहु लिक़ियाम करीनतिन जवाज़न, कद युहज़फ़ु फ़िअलुहु लिक़ियाम करीनतिन वुजूबन। कभी करीना के पाए जाने की वजह से मफ़ूल मुतलक को जवाज़ी तौर पर हज़फ किया जाता है, उसकी मिसाल आ गई, और कभी कभी करीना के पाए जाने की वजह से मफ़ूल मुतलक को वजूबी तौर पर हज़फ किया जाता है। सिमान, अब सिमान का क्या मतलब है? सिमान का मतलब ये है कि हमने अरबों से इसी तरह ही सुना है कि अरब के लोग इन मिसालों में मफ़ूल मुतलक के फ़ेल को वजूबी तौर पर हज़फ कर देते हैं। बाकी वो क्यों हज़फ करते हैं इसका हमें नहीं पता। अगर क्यों का पता चल जाए तो फिर ये सिमान नहीं होगा। सिमान का मतलब ही ये है कि इसके लिए कोई उसूल, कोई कायदा, कोई कुलिया, कोई कानून नहीं है। खिलाफ़ी उसूल, खिलाफ़ी कायदा, खिलाफ़ी कानून, इसको हज़फ कर दिया जाता है, इसी को सिमान कहा जाता है। अब वो कौन सी मिसालें हैं जहाँ पर अरब के लोग मफ़ूल मुतलक के फ़ेल को हज़फ करते हैं? तो ये चार मिसालें, नंबर 1 सकयन, नंबर 2 शुक्रन, नंबर 3 हमदन, और नंबर 4 रायन। जैसा कि किसी को दुआ देते थे ना, सकाकल्लाहु सकयन, अल्लाह ताला आपको सिराब करे, सिराब करना, तो ये नहीं कहते थे
سکاک اللہ سکین، وہ کیسے کہتے تھے سکین، بس دعا میں صرف یہ مفعول مطلق کو ہی ذکر کرتے تھے، اس کا جو فعل ہے سکا اور کاف مفعول اور لفظ اللہ فاعل یہ سارے کا سارا حذف کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح عرب کے لوگ جب شکریہ کہتے تھے، جیسے تو ہم کہتے ہیں نا اردو کے اندر شکریہ، عرب کے لوگ بھی اسی طریقے سے شکریہ کہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو یہ کہتے تھے شکرن، اصل میں یہ تھا شکرتو کا شکرن، تو شکرتو فعل، تو ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول یہ سارا حذف کر دیتے تھے۔ یا اسی طریقے سے کسی کی تعریف کرنی ہوتی تھی تو تعریف میں یہ نہیں کہتے تھے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، بلکہ کیا کہتے تھے حمدن، تو یہاں پر بھی یہ حمدتو کا حمدن تھا کہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، تو حمدتو کو بھی حذف کر دیا فعل کو، تو ضمیر فاعل کو حذف کر دیا، کاف ضمیر مفعول کو حذف کر کے صرف مفعول مطلق حمدن کو ذکر کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح رعین، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی رعایت کرے، تو یہاں پر بھی رعاک اللہ، یہ دعائیہ جملہ پورا حذف کر دیتے، رعا فعل، کاف ضمیر مفعول، لفظ اللہ فاعل، اور صرف جو اس کا مفعول مطلق ہے رعین، اس کو ذکر کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر عرب کے لوگ وجوبی طور پر مفعول مطلق کو فعل کو حذف کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں تک مفعول مطلق مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد اگلے سبق سے انشاءاللہ اگلا مفعول شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ لیکن اس سے پہلے ہم مفعول مطلق سے متعلق تفصیل پڑھ چکے ہیں، آج کے سبق کے اندر دوسرا مفعول بہی کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل، المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل كضرب زيد امرا، وقد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زيد، وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا نحو زيدا في جواب من قال من أضرب، ووجوبا في 4 مواضع، الأول سماعي نحو امرأ ونفسه وانتهوا خيرا لكم وَأَهْلًا وَسَهْلًا وَالْبَوَاقِي قِيَاسِيَّةٌ۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ فصل، مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسا کہ ضرب زید عمرا، اور کبھی کبھی یہ فاعل پر مقدم بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ضرب عمرا زید، اور کبھی اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کے وقت جوازی طور پر، جیسا کہ زیدن اس شخص کے جواب میں جس نے پوچھا من اضرب، اور وجوبی طور پر بھی حذف کر دیا جاتا ہے 4 جگہوں میں۔ پہلی جگہ ان میں سے سماعی ہے، جیسے امرأن ونفسہ وانتہوا خیرا لکم واہلا وسہلا والبواقی قیاسی، اور باقی قیاسی ہیں۔ دیکھیں اس کی جو تشریح ہے بہت آسان ہے، یہاں پر دوسرا مفعول بہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ مفعول بہی کس کی کیا تعریف ہے؟ وہ تعریف یہاں سے بتائی ہے، وہ اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل، وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر اشکالات اور اعتراضات جوابات ہیں، وہ چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے اس لیے ہم اشکالات اور جوابات کی طرف نہیں جاتے، آسان بات ہے۔ دیکھیں ذرا، ما وقع علیہ، علیہ اس پر، یہ جو ہی ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے اس اسم کی طرف، یعنی وہ اسم ہے جس اسم پر واقع ہوتا ہے۔ کون واقع ہوتا ہے؟ فعل الفاعل، فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ تو یہ جو واقع ہے یہ فعل ہے، اس کا جو فاعل ہے نا یہ سارا مضاف مضاف سے مل کر اس واقعہ کا فاعل بن رہا ہے، یعنی وہ اسم مفعول مطلق جس پر فاعل کام کرنے والے کا فعل واقع ہو۔ جیسا کہ مثال دی ہے ضرب زید عمرا، اب یہاں پہ دیکھیں جو زید یہ فاعل ہے اور ضرب یہ فعل ہے، اور زید کا جو ضرب فعل ہے یہ اس امر پر واقع ہو رہا ہے، تو اس امر کو ہم کہیں گے کہ یہ مفعول بہی ہے۔ تو یہاں تک تو ہوگی اس مفعول بہی کی تعریف ہو گئی ہے، مفعول بہی کی مثال ہو گئی ہے۔ آگے حضرت ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ مفعول بہی یہ کبھی کبھی فاعل پر مقدم بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جو کلام کی ترتیب ہے وہ یہ ترتیب ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے، اس کے بعد مفعول آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مفعول بہی وہ فاعل پر مقدم ہو جاتا ہے، یعنی فعل کے بعد پہلے مفعول بہی اور پھر فاعل آ جاتا ہے، جیسا کہ ضرب عمرا زید، یہاں پہ دیکھیں جو امر ہے یہ ضربہ کا مفعول بہی ہے اور زید فاعل ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلے گا اعراب کے ذریعے سے۔ یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ اب اگلا مسئلہ یہاں سے بتا رہے ہیں وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ جوازا، اور کبھی کبھی مفعول بہی کے فعل کو قرینہ کے پائے جانے کے وقت جوازی طور پر حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ وہی مسئلہ ہے جو آپ مفعول مطلق کے اندر پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ
کہ مفعول مطلق کے فعل کو قرینہ کے پائے جانے کے وقت جوازی طور پر اور وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی چیز ہے۔ اب وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر قرینہ کے پائے جانے کے وقت جوازی طور پر حذف کیا جاتا ہے، وہ آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے۔ پہلے یہ سمجھیں، قد یحذف فعلہ، کبھی کبھی اس کے فعل کو، یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اسی مفعول بہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مفعول بہ کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کے وقت جوازی طور پر۔ اب یہ جو قرینہ ہے یہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے، مقالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ حالیہ کی مثال پہلے گزر چکی ہے، مقالیہ یعنی قول کی مثال یہاں پر آ رہی ہے، جیسا کہ زیدن، یہ مفعول بہ ہے، اس کا جو فعل ہے وہ فعل محذوف ہے۔ ایک شخص نے پوچھا من قالا من اضرب، ایک شخص نے پوچھا من اضرب، میں کس کو ماروں؟ اب اس کے جواب میں یہ کہہ دیا زیدن کہ تم زید کو مارو، تو اصل میں یہاں پہ فعل محذوف ہے اضرب زیدن، اضرب تم مارو کس کو؟ زید کو۔ تو یہ جو فعل محذوف ہے، اس فعل کے حذف کے اوپر قرینہ کون سا ہے؟ وہ قرینہ سائل کا سوال ہے۔ سائل نے چونکہ سوال مارنے کے متعلق کیا تھا، تو یہ سوال قرینہ ہے، دلالت کرتا ہے کہ جواب کے اندر بھی مارنے کا ہی ذکر ہوگا۔ جواب کے اندر ظاہری بات ہے کہ اکرام کرنے کا ذکر تو نہیں ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں جیسے کہ زیدن اس شخص کے جواب میں جس نے کالا، جس نے پوچھا من اضرب، میں کس کو ماروں، تو پھر آپ نے جواب میں کیا کہہ دیا؟ زیدن کہہ دیا۔ یہ تو ہے جوازی طور پر، کیونکہ یہاں پہ آپ زیدن یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ یہاں پر فعل ذکر کر کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اضرب زیدن، آپ زید کو ماریں۔ اب اسی طرح جیسے قرینہ کے پائے جانے کے وقت جوازی طور پر فعل حذف ہو جاتا ہے، اسی طرح وجوبی طور پر بھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، مفعول بہ کے فعل کو۔ وہ وجوبی طور پر کتنے مواقع ہیں، کتنے مقامات ہیں، وہ حذف فرما رہے ہیں کہ 4 مقامات ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہی ہے، یہ جو وجوباً ہے، اس وجوباً کا جو عطف ہے، اس وجوباً کا عطف اس جوازن کے اوپر ہے۔ تو جوازن سے پہلے جو یہ والی عبارت تھی نا، قد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ، یہ جوازن کے ساتھ بھی لگے گی، اور یہی عبارت قد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ وجوباً، اس وجوباً کے ساتھ بھی لگے گی، اس لیے کہ وہ حرف عطف ذکر ہو گیا ہے۔ اب وہ 4 مواقع کون سے؟ اچھا، اس کو مواضع پڑھنا ہے آپ نے، اس کو مواضع نہیں پڑھنا، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ اب وہ 4 مواقع بتا رہے ہیں۔ الاول سمائی، پہلی قسم سمائی ہے۔ سمائی کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر بھی سمائی کا وہی مطلب ہے کہ قاعدہ کلیہ، قانون اور اصول سے ہٹ کر عربوں سے ہم نے ایسے سنا تھا کہ عرب ان مقامات میں فعل کو حذف کر دیتے تھے، لہذا ہم بھی فعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ وہ یہ ہے امرأن و نفسہ، اصل میں تھا اترک امرأن و نفسہ، چھوڑ دے آدمی کو اور اس کی ذات کو، مطلب اس کو زبان سے کہنا چھوڑ دے، ہاتھ سے تکلیف پہنچانا چھوڑ دے۔ تو اترک فعل یہاں پہ معذوف ہے، عمران معطوف علیہ، واو حرف عطف، نفسہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ اترک فعل کا مفعول بہ ہے، تو یہاں پہ فعل حذف ہو گیا ہے۔ کیوں حذف ہو گیا اس کا نہیں پتا، بس عربوں نے حذف کر دیا، لہذا ہم بھی حذف کر دیتے ہیں۔ دوسری مثال قرآن مجید کی آیت ہے وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے متعلق فرمائی تھی کہ وَانْتَهُوا، تم باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر عبارت معذوف ہے، یہ جو خیر ہے، یہ خیر اس انتہو کا مفعول نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ خیر کو انتہو کا مفعول بناتے ہیں تو ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ کیسے غلط ہو جاتا ہے پہلے آپ یہ دیکھ لیں۔ اب مطلب اس کا یہ بنے گا جو تمہارے لیے بہتر ہے تم اس سے باز آ جاؤ، یہ تو بالکل درست نہیں ہو سکتا کہ جو بہتر ہو اللہ تعالیٰ اسی سے منع کر رہے ہو، بلکہ اصل عبارت یہاں پر ایسی ہے انتہو عن التثلیث، اے نصارہ، اے عیسائیوں کی جماعت، تم عقیدہ تثلیث سے باز آ جاؤ۔ اور یہ جو خیر لکم ہے یہ فعل محذوف ہے، اس کا وقصدو خیر لکم، اور تم قصد کرو، ارادہ کرو اس چیز کا جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے۔ تو یہاں پر جو خیرن، اس کا جو فعل ہے وقصدو، یہ محذوف ہے۔ یہ دوسرے مقام ہو گیا۔ تیسرا مقام اہلم وسہلن، عرب کے لوگ جب کسی کا خیر مقدم کرتے تھے تو اس کو اہلم وسہلن مرحبا، جیسا کہ ہم بھی اپنے استعمال کرتے ہیں، مرحبا کا تو پتہ نہیں ہے لیکن اہلن وسہلن یہ عرب کے لوگ بھی استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس کا فعل محذوف ہے، اتیت اہلن اور وتیت سہلن، اس کا مطلب بھی سمجھ لیں۔
اتیت اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اہلن گھر والوں کے پاس. جب انسان اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے، اپنے گھر میں آتا ہے، تو اس کو کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہوتی، کوئی شرم نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی خوف نہیں ہوتا، بالکل اطمینان اور ریلیکس ہوتا ہے. تو مہمان کو یہ والا جملہ کہا جاتا ہے اتیت اہلن، کہ آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ اپنے گھر میں آئے ہیں. تو یہاں پر جو اہلن ہے اس کا فعل اتیت محذوف ہے. اور اسی طریقے سے وتیت سہلن، اس کا مطلب ہوتا ہے روندنا، وتی کرنا، یہ بھی اسی سے یہ کہ اس کے اندر بھی روندا جاتا ہے. تو آپ نے، سہل کہتے ہیں نرم زمین کو، آپ نے نرم زمین کو روندا ہے. مطلب یہ کہ آپ کو آنے میں کسی قسم کی کوئی مشقت پیش نہیں آئی ہے، آپ بالکل پرسکون اور ایزی اور ریلیکس ہو کر آپ اپنے ہی گھر میں تشریف لائے ہیں. تو یہاں پر جو سہلن ہے یہ مفعول ہے وتیتو کا، وتیتا کا، وتیت سہلن. تو یہ یہاں پر اس کا فعل محذوف ہے. تو یہ ہے قیاسی، قیاسی نہیں بلکہ یہ ہے سماعی، یعنی عرب کے لوگ اس طریقے سے یہاں پہ حذف کر دیتے تھے، تو لہذا ہم بھی یہاں پر حذف کر دیتے ہیں. اب باقی جو 3 مواقع ہیں، 4 مواقع بتائے تھے نا جہاں پہ حذف کر دیا جاتا ہے وجوبی طور پر، ایک موقع یہ آ گیا، یہ 3 مثالیں آ گئی. اور جو باقی ہیں وہ قیاسی ہیں، مطلب اس کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ قانون اور اصول ہے. جو باقی 3 مواقع ہیں وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اگلے اسباق میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام. سبق نمبر 5 ہے تحذیر. کہ ہم اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں مفعول بہ، اور مفعول بہ کے آخر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مفعول بہ کے فعل کو 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر وجوبی طور پر حذف کرنا یہ ضروری ہے. ان 4 مقامات میں سے ایک مقام سماعی تھا، وہ 3-4 مثالیں تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. باقی جو 3 مقامات ہیں وہ 3 مقامات ہیں قیاسی، مطلب یہ کہ قاعدہ کلیہ اور اصول کے تحت فعل حذف ہوگا. اب ان میں سے جو دوسرا، یعنی جہاں پہ فعل حذف ہوگا اور وہ ذکر یہاں پر کیا جائے گا. عبارت دیکھ لیں. الثانی التحذیر وهو معمول بتقدیر اتقی تحذیرا مما بعدہ نحو ایاک ولا صدا، اصلہ اتقی کا ولا صدا، او ذکر المحذر منہ مکررا نحو الطریق الطریق. ترجمہ دیکھ لیں. دوسری قسم ہے تحذیر، اور یہ معمول ہوتا ہے اتقی فعل مقدر کا، ڈراتے ہوئے اپنے ماں باپ سے، جیسا کہ ایاک ولا صدا اصل عبارت ہے اتقی کا ولا صدا، یا پھر اس میں محذر منہ کو دوبارہ 2 مرتبہ ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ الطریق الطریق. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. سب سے پہلے آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ تحذیر کہتے کس کو ہیں. دیکھیں تحذیر یہ کہتے ہیں ڈرانے کو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ قلت فرصت ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جہاں پر وقت کے تنگی ہونے کی وجہ سے یا جگہ کے تنگ ہونے کی وجہ سے جو بات کرنے والا ہے وہ فعل کو ذکر نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اور صرف مفعول کو ذکر کر دیتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر فعل کو ذکر کریں تو پھر کسی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فعل کو ذکر نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پہ اردو کے اندر اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں. جیسا کہ ایک آدمی جا رہا ہو، آپ اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں گزرتے ہوئے، آپ کو نظر آ گیا کہ سانپ ہے، اور اس بندے کو نہیں پتہ چلا کہ آگے سانپ ہے. تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے سانپ سے بچو، سانپ سے بچو، آپ اس کو اتنا کہتے ہیں سانپ سانپ، تو وہ الرٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں جو بچنا فعل ہے آپ نے اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وقت تنگ تھا. یہ نہ ہوتا کہ آپ ذکر کرتے وقت اس میں بچنے کو، اتنی دیر میں سانپ اس کو ڈس لیتا. یا اسی طریقے سے ایک آدمی جا رہا تھا، آگے کنواں آ گیا، وہ اپنے دھیان میں موبائل چلاتا ہوا جا رہا ہے، تو اس کو آگے سے کہہ دیا جائے کنواں کنواں. تو اب یہاں پر بھی اس کو فعل کو نہیں ذکر کیا گیا، اس لیے کہ وقت کی تنگی تھی، کیونکہ اگر ذکر کرتے بچنے کو تو پھر وہ ممکن تھا کہ کنویں کے اندر گر جاتا. تو اسی طرح عربی کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ڈرانے کے لیے مخاطب کو تو وہاں پر فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. ایسے مقام کو تحذیر کہا جاتا ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں، آپ وہ دیکھ لیں. اس میں پہلے نمبر پر چیز ہوتی ہے تحذیر، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ڈرانے کو کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر ہوتا ہے محذر، یہ ڈرانے والے کو کہا جاتا ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے. اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے محذر، جس کو آپ ڈرا رہے ہیں اس کو محذر کہا جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر ہوتا ہے محذر منہ، جس سے آپ ڈرا رہے ہیں اس کو محذر منہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر شیر آگے سے آ رہا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ زید جا رہا ہے، آگے سے شیر ہے، تو آپ زید کو کہتے ہیں الاسد، ایاک والاسد. اب یہاں پہ دیکھیں ایک تو آپ ہیں، یہ تو ہو گیا محذر.
دوسرا زید ہے جس کو آپ ڈرا رہے ہیں وہ ہے محذر، اور جس سے آپ ڈرا رہے ہیں اسد شیر سے وہ ہے محذر منہ۔ تو یہ چیزیں آپ نے سمجھ لی۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جو تحذیر ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ دو قسمیں، پہلی قسم تو یہ ہے کہ آپ محذر اور محذر منہ ان دونوں کو ذکر کر دیں، محذر کو بھی ذکر کر دیں جس کو آپ ڈرا رہے ہیں، اور محذر منہ اس کو بھی آپ ذکر کر دیں جس سے آپ ڈرا رہے ہیں، اور آپ محذر اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے پہلی قسم تحذیر کی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال حضرت نے لکھی ہے ایاک والاسد۔ اب دیکھیں جو ایاک ہے نا، تم اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، اصل عبارت ایسے تھی اتقیک والاسد، تم اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ شیر سے بچاؤ۔ اب اس میں مسئلہ یہ بنا، اتقی آپ نے فعل کو حذف کر دیا، جب فعل حذف ہو گیا ہے اب یہ کاف ضمیر منصوب متصل ہے، فعل کے بغیر نہیں پائی جاتی، تو اس کو ہم نے جو منصوب متصل مفعول کی ضمیر تھی واحد مذکر مخاطب کی، اس کو ہم نے منصوب منفصل کے ساتھ تبدیل کر دیا، تو یہ ایاک بن گیا۔ ہے یہ وہی ضمیر ہے جو کاف ضمیر ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ فعل نہیں رہا اس لیے یہ جو منصوب متصل کی ضمیر تھی اس کو ہم نے منصوب منفصل کے ساتھ تبدیل کر دیا، تو یہ ایاک ہو گیا۔ تو ایاک یہ محذر ہے جس کو ڈرایا جا رہا ہے، اور اسد یہ محذر منہ ہے جس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ اس کے ساتھ یہ تبدیلی بھی ہوگی ہے۔ تو یہاں پر اس کا جو فعل ہے اتقی یہ محذوف ہے۔ یہ آپ ذرا عبارت دیکھیں، عبارت کو ذرا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ الثانی التحذیر، دوسری قسم تحذیر ہے، اور یہ معمول ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے اتقی فعل مقدر کا، تحذیر مما بعدہ، ڈراتے ہوئے مما بعدہ اس چیز سے جو اس کے بعد ہے۔ کس کو ڈراتے ہوئے؟ محذر کو ڈراتے ہوئے۔ کس چیز سے ڈراتے ہوئے؟ جو اس کے بعد ذکر ہے۔ کون اس کے بعد ذکر ہے؟ محذر منہ سے ڈراتے ہوئے۔ اس کی مثال جیسے ایاک والاسد، اصلہ اتقیک والاسد، اصل عبارت کیا تھی؟ اتقیک والاسد تھی، پھر تبدیلی کیسے ہوئی وہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا چکا ہوں۔ ایک چیز اس میں سمجھنی رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ تحذیر مما بعدہ، اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ کیونکہ اس کی جو ہے نا وہ تو ترکیب آسان ہے، آپ ترکیب اگر کرنا چاہیں با حرف جر ہے، تقدیر مضاف اتقی مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر اس کو معمول کے متعلق کر دے اور پھر یہ ہوا مبتدا کی خبر بن جائے۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ دیکھیں جو ہے نا تحذیر مما بعدہ، اس میں آپ یہ کریں حذر ذالک المعمول تحذیر مما بعدہ، اس طریقے سے آپ کریں کہ حذر فعل مجہول ہے، ذالک المعمول یا ذالک المفعول یہ اس کا بن جائے گا نائب فاعل، اور تحذیراً یہ آگے والا جملہ جو ہے مما بعدہ یہ تحذیراً کے متعلق کر کے، کیونکہ تحذیراً یہ شبہ فعل بنے گا، مصدر ہے، مصدر شبہ فعل ہوتا ہے، اس کے متعلق کر کے پھر آپ اس کو حذر فعل مجہول کا نائب فاعل بنا دیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے۔ یہ تو ہوگی اس کی پہلی قسم تحذیر کی۔ یہ جو کہا گیا نا ذکر المحذر منہ مکررا، یہاں سے تحذیر کی دوسری قسم ہے۔ یہ دوسری قسم دیکھیں، ذکر المحذر منہ مکررا، دیکھیں تحذیر کی دوسری قسم ہے، یہ پہلی قسم سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ پہلی قسم میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل حذف ہو جاتا ہے اور محذر منہ یہ دونوں ذکر ہوتے ہیں۔ یہ جو دوسری قسم ہے اس میں محذر یہ ذکر نہیں ہوتا، بلکہ جو محذر منہ ہے اس کو دو مرتبہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال ہے نا الطریق الطریق، اتقیک الطریق الطریق، ایک آدمی مسافر جا رہا تھا راستے کے اوپر، آپ کو معلوم ہوا کہ راستہ خطرناک ہے، آپ اس کو ڈرا رہے ہیں، الطریق الطریق مطلب اس راستے پر نہ جانا، یہ راستہ خطرناک ہے۔ اب یہ جو الطریق ہے یہ محذر منہ ہے، کیونکہ اس سے ڈرایا جا رہا ہے نا، اور جس کو ڈرایا جا رہا ہے وہ کاف ضمیر ہے، یہ بھی حذف ہوگی، جو فعل ہے یہ بھی حذف ہو گیا، اور محذر منہ ہے یہ دو مرتبہ ذکر کر دیا گیا۔ باقی رہے گی اس کی ترکیب، و ترکیب آسان ہے، ذکر فعل مجہول ہے، المحذر منہ اس کو آپ بنا دیں ذوالحال، اور یہ جو مقرر ہے اس کو آپ اسی ذوالحال سے حال بنا دیں، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ ذکرہ کا نائب فعل بن جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں ذکر المحذر منہ مکررا، محذر منہ کو دو مرتبہ ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ الطریق الطریق، ان دونوں مثالوں میں تحذیر کی دونوں قسموں کے اندر جو فعل ہے وہ فعل محذوف ہوتا ہے اور یہ وجوبی طور پر حذف ہوتا ہے۔
جو 4 مقامات ہیں یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر وجوبی طور پر فعل حذف ہو جاتا ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تیسرا مقام پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 6 ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ دیکھیں مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنے کے جو 4 مقامات تھے وجوبی طور پر، 2 مقامات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ تیسرا مقام ہے جس کا نام ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ یہ پہلے آپ مثالیں تھوڑی سی سمجھ لیں، سبق ہم آپ کو پہلے سمجھائیں گے، اس کے بعد جب اب سبق سمجھ میں آ جائے گا، مثالیں سمجھ میں آ جائیں گی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو کتاب کی عبارت ہے وہ اسی سبق کے دوسرے پارٹ کے اندر ہم حل کریں گے۔ مثال دیکھیں پہلی مثال ہے زیدن ضربتہ۔ اب دیکھیں یہ جو زید ہے اس کا جو عامل ہے وہ حذف ہے۔ اس زیدن کے اوپر جو نصب آ رہا ہے نا، وہ نصب دینے والا جو فعل ہے وہ ضربتو فعل ہے۔ اس ضربتو فعل نے اس زید کو نصب دیا ہے، اور اسی ضربتو کی تفسیر یہ والا ضربتو فعل کر رہا ہے، آگے آنے والا ضربتو فعل۔ یہ جو دوسرا ہے نا ضربتو جو مذکور ہے، یہ تو محذوف ہے، محذوف فعل کی تفسیر مذکور فعل کر رہا ہے ضربتو۔ تو یہ کہا ما اضمرا، ما کا مطلب وہ مفعول، اضمرا حذف کر دیا گیا ہو عامل اس کا عامل، کیونکہ مفعول میں جو عامل ہوتا ہے نا وہ فعل ہوتا ہے، تو عامل کو یہاں پہ حذف کر دیا گیا ہے۔ علی شریطۃ تفسیر، تفسیر کی شرط پر، حذف کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس فعل محذوف کی تفسیر فعل مذکور کر رہا ہو، یہ والا ضربتو۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والا جو ضربتو فعل مذکور ہے یہ اس میں عمل کیوں نہیں کر رہا؟ آپ اس ضربتو فعل مذکور کے لیے یہ مفعول مقدم بنا دیں، آپ ایسے کیوں نہیں کر رہے؟ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ضربتو ہے نا یہ اس اسم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، ہو میں، اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہے۔ جو مذکور فعل ہے وہ اس جو پیچھے مفعول بنایا تھا ہم نے، اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس مفعول میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہے۔ یہ والی بات کلیئر ہوگی؟ اگر اس زید کو اس ضربتو پر مؤخر کر دیں، ضربتو کو زید سے مقدم کر کے ہم یہ کہہ دیں ضربتو زیدن، تو یہ ضربتو اس زید کو نصب دے، تو خلاصہ یہ نکلے گا ما اضمر عامل علی شریطۃ تفسیر وہ اسم ہوتا ہے جس کا فعل محذوف ہوتا ہے، اس فعل محذوف کی تفسیر فعل مذکور کر رہا ہوتا ہے، اور وہ فعل مذکور ایسی پوزیشن کے اندر ہوتا ہے اگر فعل مذکور کو اس اسم پر مقدم کر دیا جائے تو اس اسم کو نصب دے۔ پھر وہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ وہ عمل اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہوگی ایک مثال۔ اب دوسری مثال آپ سمجھیں، زیدن انت ضاربہ۔ اس مثال میں یہ جو زید ہے یہ معمول ہے، اس کا عامل ضارب وہ محذوف ہے، اور اس عامل محذوف کی تفسیر یہ عامل مذکور کر رہا ہے ضارب، کیونکہ ضارب شبہ فعل ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو مفعول ہے اس کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے اور شبہ فعل بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پر فعل کی مثال ہے ضربتو، اور یہ دوسری مثال ہے شبہ فعل کی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے شبہ فعل کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اسم فاعل ہوتا ہے، اسم مفعول ہوتا ہے، صفت مشبہ ہوتی ہے، اسم تفضیل ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے فعل جیسا عمل کرتے ہیں، ان کا فاعل ہوتا ہے، ان کا مفعول ہوتا ہے، یہ پورا جملہ بنتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ جو ضارب ہے یہ ضارب اس زید میں عمل نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں عمل کر رہا؟ اس لیے کہ یہ اس زید کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، ہو ضمیر میں، تو ہو ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے زید پر عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہے، اور یہ ضارب اس پوزیشن کے اندر ہے اگر ضمیر کو حذف کر کے اس کو زید پر مسلط کر دیا جائے، زید پر مقدم کر دیا جائے اور یہ کر دیا جائے ضارب و زیدن، تو یہ اس کو نصب دے اگر ضمیر ہٹا کے۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہی پیدا ہوگا کہ آپ کریں نصب دے، یہاں پہ تو یہ جر دے رہا ہے، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ ہے۔ تو دیکھیں لفظوں کے اعتبار سے تو جر آ رہا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو زید یہ ضارب کا مفعول واقع ہو رہا ہے، تو معنی کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے نصب دے رہا ہے۔ تو یہ ہوگی دوسری قسم، یعنی وہ جو اسم جو مفعول بن رہا ہے اس کے بعد فعل بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد شبہ فعل بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا آگے حضرت نے نا ایک اور بات کی تھی، وہ فعل یا شبہ فعل ایسے ہو کہ اگر ہم ان کو مسلط کر دیں اس اسم پر تو وہ نصب دے۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لیں یہی ہے، ضربتو کو اگر آپ زید پر مسلط کریں تو یہ زید کو نصب دے گا، ضارب کو اگر آپ زید پر مسلط کریں تو یہ زید کو نصب دے گا۔
یا پھر دو مثالیں ایسی ہیں کہ اس فعل یا شبہ فعل کو مسلط کریں تو وہ تو نصب نہ دے، لیکن اس کا مناسب کوئی فعل یا شبہ فعل اگر ہم اس کو مسلط کر دیں تو وہ نصب دے۔ اب وہ دو مثالیں کون سی ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں مناسب کی۔ جب یہ چار مثالیں ہو جائیں گی آپ تفصیل سے سمجھ لیں گے، پھر انشاءاللہ کتاب کی بات حل کریں گے۔ دو مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اس میں ایک مثال یہ تھی کہ اگر فعل کو مقدم کریں تو فعل نصب دے، دوسری مثال یہ تھی کہ شبہ فعل کو اگر مقدم کریں تو شبہ فعل بھی نصب دے، تیسری مثال حضرت اس چیز کی دے رہے ہیں کہ یہاں پر فعل کو اگر آپ مقدم کرتے ہیں تو فعل نصب نہیں دے گا، شبہ فعل تو یہاں پر ہے ہی نہیں، لیکن اس فعل کے مناسب کوئی اور فعل کو اگر آپ مقدم کریں تو وہ نصب دے دے گا۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے زیدن مررت بہ۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو زید ہے اس کا جو فعل ہے وہ فعل محذوف ہے، اس فعل محذوف کی تفسیر یہ فعل مذکور مررتو کر رہا ہے، لیکن یہ جو مررتو ہے اس کو اگر آپ زید پر مقدم کر دیتے ہیں تو مررتو زید کو نصب نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا نصب؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں اب ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ہم مررتو کو زید پر مقدم کرتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں مررتو۔ اب سوال یہ ہے کہ یا تو آپ با کے ساتھ اس کو مقدم کریں گے یا با کے بغیر مقدم کریں گے۔ ہم با کے ساتھ مقدم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ با کے ساتھ مقدم کرتے ہیں مررتو کو تو پھر یہ زید کو نصب دے نہیں سکتا، کیونکہ با حرف جر تو جر دے گا، تو لہذا با کے ساتھ تو یہ نصب نہیں دے سکتا۔ اور اگر آپ اس کو با کے بغیر مقدم کرتے ہیں اور آپ اس کو یہ کرتے ہیں مررتو زیدن، اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو مرور ہے نا، گزرنا، یہ فعل لازم ہے۔ جیسے جاگنا یہ فعل لازم ہے، مرنا فعل لازم ہے، جانا فعل لازم ہے۔ تو جب یہ فعل لازم ہے اس کا تو مفعول آتا ہی نہیں ہے، آپ زید کو اس کا مفعول بنا ہی نہیں سکتے، تو لہذا یہاں پر جو مررتو ہے آپ اس کو زید پر مقدم کریں تو یہ زید کو نصب نہیں دے سکتا، لیکن اس کے مناسب کوئی اور فعل جو اسی کے ہم معنی ہو، اس کا مترادف فعل ہو، اس کو اگر مقدم کریں تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے۔ اور وہ فعل کون سا ہے؟ وہ فعل ہے جاوزتو۔ جاوزتو زیدن مررتو بہ۔ اب یہ دیکھیں جاوزتو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے گزرنا کسی کو ساتھ لے کر، اور مررتو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گزرنا، لیکن فرق یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جاوزتو یہ فعل لازم نہیں بلکہ فعل متعدی ہے، اس کا مفعول آتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں زیدن، اس مثال میں آپ دیکھیں زیدن یہاں پر مذکور ہے، اس کا فعل محذوف ہے جاوزتو، اور وہ فعل ایسا محذوف ہے کہ اس کی تفسیر فعل مذکور کر رہا ہے، اور یہ جو فعل مذکور ہے یہ اس کو مقدم کریں تو یہ تو اس کو نصب نہیں دے گا، لیکن اس کے مناسب مررتو، اس کے مناسب مترادف کسی اور فعل کو اگر مقدم کر دیں تو وہ اس کو نصب دے دے گا، اور وہ کون سا ہے؟ وہ جاوزتو فعل ہے۔ تو یہ وہی ہے ماضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر، یعنی زید وہ اسم ہے جس کے عامل کو تفسیر کی شرط پر اس کے عامل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ ہوگی تیسری مثال مناسب مترادف کی۔ اب چوتھی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں مناسب لازم کی۔ اب مناسب لازم کی آپ مثال دیکھ لیں، زیدن ضربت غلامہ۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں جو زید ہے یہ مفعول ہے، اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے، لیکن یہ جو ضربتو ہے اس کو اگر آپ اس پر مقدم کر دیتے ہیں نا زید پر، تو یہ زید کو نصب نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں نصب دے سکتا؟ دیکھیں نصب اس لیے نہیں دے گا کہ آپ اس کو مقدم کریں گے یا تو غلام کے ساتھ مقدم کریں گے یا غلام کے بغیر مقدم کریں گے۔ اگر آپ اس کو غلام کے ساتھ مقدم کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے ضربتو غلامہ زیدن۔ اب اس صورت میں مطلب تو ٹھیک ہے، زید کے غلام کو ہی مارا ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ غلط یہ ہو جائے گا کہ زید پر بجائے نصب کے جر آ جائے گا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور مقصد تو زید پر نصب لے کر آنا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے آپ اس کو غلام کے ساتھ تو ذکر نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ اس کو غلام کے بغیر ذکر کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں ضربت زیدن، اب نصب تو آ جائے گا اس پہ زید پہ، لیکن اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ مارا زید کو نہیں تھا بلکہ زید کے غلام کو مارا تھا، تو معنی مقصودی کے خلاف ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس مثال میں اس ضربت کو زید پر مقدم نہیں کر سکتے، لیکن اس کا کوئی لازم فعل اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے، اور وہ لازم فعل کون سا ہے؟ اہنتو، میں نے زید کی توہین کی۔ اب یہ جو تھا نا اہنتو فعل، اس کو حذف کر دیا گیا، اسی اہنتو فعل کی تفسیر یہ والا فعل کر رہا ہے، ضربتو فعل کر رہا ہے، تو ضربتو کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ضربتو کے مناسب ایک فعل اہنتو اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب زید کے غلام کو مار پٹے گی تو لازمی طور پر زید کی توہین بھی ہوگی، کیونکہ وہ غلام زید کا ہی ہے۔ تو یہ چار مثالیں آپ نے پڑھ لی ہیں، ان چاروں کی چاروں مثالوں کے اندر
جو عامل فعل ہے اس فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس فعل محذوف کی تفسیر فعل مذکور کر رہا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ مررتو فعل تفسیر کر رہا ہے، یہاں پر ضربتو فعل تفسیر کر رہا ہے، اس سے پہلے جو 2 مثالیں آئی ہیں وہاں پر بھی فعل مذکور تفسیر کر رہا ہوتا ہے. ان چاروں کی چاروں صورتوں میں عامل کو حذف کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے. کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مفسر اور مفسر ان دونوں کا اجتماع جائز نہیں ہوتا، کیونکہ مفسر جس کی تفسیر کی جائے آپ اس کو حذف کر دیں گے تو پھر آگے والا جملہ اس کی تفسیر کرے گا. اگر آپ مفسر کو بھی ذکر کر دیں گے، مفسر کو بھی ذکر کر دیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. اب یہاں تک یہ 4 مثالیں آپ نے سمجھ لی ہیں. یہ تھوڑی سی مشکل مثالیں ہیں، اس کو ذرا بار بار ریپیٹ کر کے اچھے طریقے سے سمجھیں. اگلے پارٹ کے اندر ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام. سبق نمبر 6 ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہم اسی سبق کے پہلے پارٹ کے اندر تفصیل سے سمجھ چکے ہیں. 4 مثالیں بھی ہم نے وہاں پر پڑھ لی ہیں. آج کے اس سبق کے اندر ہم اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے. آپ عبارت دیکھ لیں. الثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر وهو كل اسم بعده فعل او شبهه يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضمیرہ او متعلقہ بحیث لو سلط علیہ او مناسبہ لنصبہ نحو زیدا ضربتہ فإن زیدا منصوب بفعل محذوف مضمر وهو ضربت يفسرہ الفعل المذکور بعدہ وهو ضربتہ وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ. عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. تیسری قسم وہ ہے جس کے عامل کو حذف کر دیا جائے تفسیر کی شرط پر، اور وہ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کرے، یشتغل اعراض کرے، بضمیرہ ہی اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، بحیث اس حیثیت سے کہ اگر مسلط کر دیا جائے اس فعل کو اس اسم پر یا اس کے مناسب فعل کو اس اسم پر تو وہ اس کو نصب دے. جیسا کہ زیدن ضربتہ، یہاں پر زید منصوب ہے فعل محذوف مضمر کی وجہ سے اور وہ ضربتہ ہے جس کی تفسیر کر رہا ہے فعل مذکور جو اس کے بعد ہے اور وہ ضربتہ ہے. اور اس باب کی بہت ساری فروعات ہیں. یہ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا. اب یہاں پر تشریح سے پہلے میں آپ کو 4 مثالیں یہاں پر دوبارہ لکھ دیتا ہوں. پچھلے سبق کے ساتھ ملا کر آپ نے اس سبق کو سمجھنا، پھر ذرا سمجھنا آسان ہوگا. زیدن ضربتہ، یہ ہوگی پہلی مثال. اور دوسری مثال تھی زیدن انت ضاربہ، یہ دوسری مثال تھی. تیسری مثال تھی زیدن مررت بہ. چوتھی مثال ہم نے پڑھی تھی زیدن ضربت غلامہ. یہ 4 مثالیں ہم نے پڑھی تھی. اب ذرا آپ اس کو سمجھیں عبارت کو. حضرت فرما رہے ہیں تیسری قسم وہ ہے. تیسری قسم سے مراد کون سی ہے؟ مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنے کے 4 مقامات ہیں وجوبی طور پر. 2 مقامات پہلے گزر چکے ہیں. ان میں سے پہلا مقام تھا سماعی، وہ گزر گیا. دوسرا مقام تھا قیاسی تحذیر، وہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لی ہے. یہ تیسرا مقام ہے جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. یہ مطلب ہے الثالث کا. ما وہ اسم ہے اضمرہ حذف کر دیا گیا ہو عاملہ اس اسم کے فعل کو یا عامل کو. عامل میں وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، وہ شبہ فعل بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس ما کی طرف جس کے عامل کو حذف کر دیا گیا. اعلی شریطۃ تفسیر، جو شریطہ ہے، یہ شرط اور شریطہ ایک ہی معنی ہے. تفسیر کی شرط پر، یعنی جس کہ فعل کو آپ نے حذف کرنا ہے، اس کو حذف آپ نے تب کرنا ہے کہ جب فعل محذوف کی تفسیر فعل مذکور کر رہا ہو، اس کی تفسیر آگے ذکر ہو. آگے آپ مزید تفصیل کر رہے ہیں. وَهُوَ كُلُّ اسم، اور وہ ہر ایسا اسم ہے بعدہ، اس کے بعد. یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اسم کی طرف لوٹ رہی ہے. اس اسم کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو. یہ جو ہو ضمیر ہے شبہ میں یہ لوٹ رہی ہے اس فعل کی طرف. فعل ہو یا شبہ فعل ہو. فعل کی مثال زیدن ضربتہ. یہاں پہ دیکھیں زید ہے، اس کا فعل ضربتہ معذوف ہے اور اس فعل معذوف کی تفسیر یہ ضربتہ فعل کر رہا ہے اور اس زید کے بعد ضربتہ فعل موجود ہے. یشتغل ذلک الفعل، اور وہ والا فعل یشتغل منہ موڑ رہا ہو، عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہو. یہ والا جو فعل مذکور ہے اس میں زید میں عمل کرنے سے منہ موڑ رہا ہے، اعراض کر رہا ہے. ان ذالک الاسم، اس اسم سے. کس اسم سے؟ اس اسم سے. کیوں؟ بضمیرہ، اس اسم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے. یہاں پر دیکھیے جو ضربتہ ہے
یہ اس ہو ضمیر میں عمل کر رہا ہے. ہو ضمیر اس ضربتو کا مفعول ہے، اس میں عمل کرنے کی وجہ سے یہ زید پر عمل نہیں کر رہا، اور یہ ضمیر وہ ہے جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کی ضمیر، کس کی ضمیر؟ اس اسم کی ضمیر. ایک مثال، او بضمیرہ او متعلقہ، یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے. یعنی وہ جو فعل ہے اس اسم میں عمل نہیں کر رہا. کیوں نہیں عمل کر رہا؟ کیونکہ اس اسم کے متعلق میں عمل کر رہا ہے. اس کی مثال یہ والی ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے ضربتو فعل ہے، یہ ضربتو فعل زیدن میں عمل نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ضربتو غلامہ میں عمل کر رہا ہے، وہ غلام جو کہ زید کا متعلق ہے، کیونکہ زید کا ہی غلام ہے نا. تو یہ کہا کہ یشتغل ذالک الفعل، وہ فعل منہ موڑ رہا ہو، عمل نہیں کر رہا اس اسم میں. کیوں عمل نہیں کر رہا؟ اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے. بحیث، اس حیثیت سے، لو سلط علیہ، اگر مسلط کر دیا جائے اس کو، اس پر. کس کو؟ کس پر مسلط کیا جائے؟ یہ بھی یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے. یہ لو سلطہ ہے، اس کا جو نائب فاعل ہے وہ یہ فعل ہے. اگر اس فعل کو مسلط کر دیا جائے، علیہ، اس پر مسلط کیا جائے. کس پر مسلط کیا جائے؟ اس اسم پر مسلط کیا جائے. یہ جو ہی ضمیر ہے یہ اس اسم کی طرف لوٹ رہی ہے. یہاں پر یہ دیکھیں، یہی مثال ہے. ضربتو، اس فعل کو اگر آپ اس زید پر مسلط کر دیں تو یہ زید کو نصب دے گا. لا نصبہ، تو وہ اس کو نصب دے گا. کون کس کو نصب دے گا؟ وہ فعل مذکور اس اسم کو نصب دے گا. ناصبہ اس میں فاعل ہوا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس فعل کی طرف، اور ہو ضمیر یہ اس اسم کی طرف لوٹ رہی ہے. وہ فعل اس اسم کو نصب دے گا اگر آپ اس فعل کو اس اسم پر مسلط کر دیں گے، مقدم کر دیں گے. او مناسبہ، یعنی فعل یا فعل کا مناسب کوئی اور فعل. اس کی مثال یہ تھی. اب مررتو، اس فعل کو اگر آپ زید پر مسلط کرتے ہیں تو یہ زید کو نصب نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ میں آپ کو پچھلے پارٹ کے اندر تفصیل سے سمجھا چکا ہوں. لیکن اسی مررتو کا مناسب اگر آپ کوئی اور فعل لے آتے ہیں تو وہ اس کو نصب ضرور دے گا. اور وہ فعل کون سا ہے؟ وہ جاوزتو فعل ہے. یہی کہا کہ اس فعل یا پھر اس فعل کا مناسب کوئی اور فعل. اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی اہنتو، یہاں پر بھی ضربتو اس زید کو نصب نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا وہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. لیکن اگر آپ اسی سے مناسب کسی اور فعل کو ذکر کر دیتے ہیں تو وہ اس زید کو نصب دے گا. جیسے زیدن ضربتہ، یہاں پر زید منصوب ہے فعل محذوف مضمر کی وجہ سے. فعل اسی کے بعد زیدن ضربتہ، یہ ہے نا، یہ جو زید ہے منصوب ہے فعل کی وجہ سے. وہ فعل جو محذوف ہے، مضمر چھپا ہوا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ضربتہ ہے. یہاں پر ضربتہ فعل محذوف ہے. یہ ساری میں آپ کو تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں. یفسرہ، تفسیر کر رہا ہے اس کی. کس کی تفسیر کر رہا ہے؟ پہلے بات یہ سمجھے کہ یفسر فعل ہے، الفعل المذکور یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ مفعول ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس ضربتو فعل محذوف کی طرف. مطلب یہ بنے گا فعل مذکور اس فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہے. بعدہ، وہ فعل جو کہ اس اسم کے بعد ہے. اب یہ ہے نا فعل مذکور، یہ اس اسم کے بعد ہے اور یہ اس فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہے. اور یہ بتا رہے ہیں وہ کون سا ہے فعل مذکور؟ وہ ضربتہ فعل مذکور ہے. یہ والی بات ہوگی. اب آخری بات یہاں پہ سمجھ لیں، وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، حضرت فرما رہے ہیں کہ اس باب کی بہت ساری فروعات ہیں. اب فروعات کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ جو اسم ہے نا جس کو ہم نے مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دیا، اور ہم نے کہا کہ اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے، اس اسم کے اعراب کے بارے میں کافی ساری فروعات ہیں. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کو نصب دیا جائے گا، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نصب کے بجائے آپ رفع دینا یہ پسندیدہ ہے. ایک قول یہ ہے کہ نصب دینا یہ واجب ہے، ایک قول یہ ہے کہ رفع دینا یہ واجب ہے، ایک قول یہ ہے کہ آپ رفع بھی دے سکتے ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسم ہے ماؤز میرا عاملہ، جس کے عامل کو ہم نے حذف کیا ہے، اس اسم کے اوپر اعراب کیا آئے گا، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں جو کہ تفصیل آپ انشاءاللہ اگلی کتابوں کے اندر پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام. سبق نمبر 7 منادہ میں خوش آمدید. دیکھیں، یہاں سے وہ مقامات چل رہے ہیں جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. 3 مقامات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ چوتھا مقام ہے جو کہ منادہ ہے، اس کے فعل کو بھی وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے. الرابع المنادى وهو اسم مدعو بحرف النداء لفظا نحو یا عبد اللہ ای ادعو عبد اللہ، وحرف النداء قائم مقام ادعو، وحروف النداء 5 یا ایا حیا ای والحمزة المفتوحة. وقد يحذف حرف النداء لفظا
نحو یوسف اعرض عن هذا وعلم ان المنادى على اقسام فإن كان مفردا معرفة يبنى على علامة الرفع كالضمة ونحوها نحو یا زید و یا رجل و یا زیدان و یا زیدون ويخفض بلام الاستغاثة نحو یا لزید ويفتح بالحاق الفها نحو یا زیداہ۔ عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ چوتھی قسم ہے منادہ، اور وہ اسم ہے کہ پکارا گیا ہو جس کو حرف ندا کے ساتھ لفظی طور پہ، جیسے یا عبداللہ، مطلب یہ ہے ادعو عبداللہ، اور حرف ندا قائم مقام ہے ادعو فعل کے، اور حروف ندا 5 ہیں، یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ۔ اور کبھی حرف ندا کو لفظوں سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا۔ اور تو جان لے منادہ کئی اقسام پر ہے۔ اگر تو منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، جیسا کہ ضمہ اور عزت سے، اور مثالیں جیسے کہ یا زیدو، یا رجلو، یا زیدانی، یا زیدونا، اور اس کے اوپر جر آ جائے گا لام استغاثہ کے ساتھ، جیسا کہ یا لزیدن، اور کبھی اس پر فتح آ جاتا ہے آخر میں الف لاحق کرنے کے ساتھ، جیسا کہ یا زیدہ۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں پہلی بات یہ آپ سمجھ لیں رابع کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں بات یہ تھی کہ مفعول بہ کے فعل کو 4 مقامات میں وجوبی طور پر حذف کرنا ضروری ہے۔ 3 مقامات ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ایک مقام ان میں سے سمائی تھا، 2 مقام ان میں سے قیاسی تھے۔ سمائی کی ہم مثالیں پڑھ لی تھی، قیاسی میں ہم نے پہلے تحذیر پڑھا، دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا ما عزمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر۔ اب یہ چوتھا اور آخری مقام ہے جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ منادہ ہے۔ منادہ جس کو پکارا جائے، جس کو ندا دی جائے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ آگے حضرت خود اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَهُوَ اسم، ہر ایسا اسم ہے، مدعو، یہ اسم مفعول کا صیغہ مدعو تھا، ٹھیک ہے، جس کو پکارا گیا ہو حرف ندا کے ساتھ۔ اب حرف ندا لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور حرف ندا مانن بھی ہو سکتا ہے، یعنی لفظوں سے حرف ندا کو حذف کر دیا جائے، جیسا کہ یا عبداللہ۔ اب یہ جو عبداللہ ہے یہ منادہ ہے، اور یہ جو یا ہے یہ قائم مقام ہے فعل کے۔ یہ کیا؟ ادعو عبداللہ، میں بلاتا ہوں عبداللہ کے، اور حرف ندا جو یہاں پر ہے نا یا، یہ قائم مقام ہے ادعو اور اطلب فعل کے۔ تو یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو فعل ہے ادعو وہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس فعل کے بدلے میں یا حرف ندا کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا منادہ۔ تو منادہ کا جو فعل ہے اس کو حذف کرنا بھی واجب ہے۔ تو یہ بات ہوگی منادہ کس کو کہتے ہیں، منادہ کی تعریف آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ حروف ندا وہ کتنے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حروف ندا پکارنے کے لیے کل 5 حرف استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ نمبر 1 ہے یا، نمبر 2 ایا، نمبر 3 حیا، نمبر 4 ای، اور نمبر 5 حمزہ مفتوحہ۔ یہ 5 حروف ہیں عربی کے اندر جو کہ منادہ پر داخل ہوتے ہیں اور کسی کو منادہ بنانے کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے اگلا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں وقد یحذف حرف النداء لفظا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسم منادہ تو ہوتا ہے لیکن لفظوں میں اس پر حرف ندا داخل نہیں ہوتا، بلکہ لفظوں سے حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا کبھی کبھی حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو یحذف کا فاعل یہ حرف ندا ہے، لفظوں سے حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ یوسف اعرض عن ھذا، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ یہاں پر دیکھیں یوسف یہ منادہ ہے، اور اس سے پہلے یا حرف ندا وہ محذوف ہے جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو منادہ نہ بنائیں، آپ اس کو مبتدا خبر بنا دیں، یوسف کا مبتدا بنا دیں، اعرض عن ھذا اس کو آپ خبر بنا دیں۔ تو دیکھیں اس کا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ اس کو مبتدا خبر بنانے میں کہ اگر آپ اس کو یوسف کو مبتدا بناتے ہیں اور خبر، یہ تو جملہ انشائی ہے، امر ہے نا، عارض انشاء کی قسم ہے، اور انشاء کو خبر بنانا یہ بغیر تعویل کے درست نہیں ہے، تو اس کے لیے تعویل کرنی پڑے گی، تو خبر نہیں ہے بن سکتی۔ تو جب یہ خبر نہیں بن سکتی تو اس کے لیے مبتدا بھی نہیں بنانا ممکن ہوگا، تو اس لیے اس کو منادہ بنانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر یا حرف ندا محذوف ہے۔ یہاں تک آپ نے منادہ کس کو کہتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ پھر آپ نے یہاں پر دوسری بات یہ پڑھی ہے کہ حرف ندا کون سے ہیں وہ پڑھ لی ہیں۔ تیسری بات ہم نے یہاں پر یہ پڑھی ہے کہ کبھی کبھی لفظوں سے حرف ندا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سے جو ہے نا آگے والم، یہاں سے منادہ کا جو اعراب ہے، منادہ پہ رفع آئے گا، نصب آئے گا، جر آئے گا، کیا اعراب آئے گا، یہاں سے وہ اعراب ذکر کیا جا رہا ہے اور اس اعراب کی پہلی قسم ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ، منادہ کئی اقسام پر ہیں۔ یہ اقسام کون سے اعتبار سے ہیں؟ یہ اقسام حروف ندا کے اعتبار سے نہیں ہیں، بلکہ یہ اقسام ان پر پڑھنے والے اعراب کے اعتبار سے ہیں۔
مختلف قسم کے اس کے اوپر اعراب آتا ہے. وہ اعراب کون سا وہ آگے یہاں سے ذکر کر رہے ہیں. فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، یہاں سے اعراب کے اعتبار سے پہلی قسم بیان کی جا رہی ہے، یعنی منادہ مفرد معرفہ ہو. اب معرفہ تو آسان ہے، یعنی جو نکرہ نہ ہو. مفرد کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مفرد جب ہم کہتے ہیں نا تو بعض اوقات مفرد آتا ہے تثنیہ جمع کے مقابلے میں، بعض اوقات مفرد آتا ہے مرکب کے مقابلے میں، بعض اوقات مفرد آتا ہے مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلے میں. یہاں پر جو مفرد ہے یہ تثنیہ جمع کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مفرد یہ ہے کہ جو مفرد ہو یعنی جو مضاف بھی نہ ہو اور مشابہ مضاف بھی نہ ہو، کیونکہ مضاف اور شبہ مضاف کا حکم وہ آگے چل کے آ رہا ہے. تو منادہ اگر مفرد معرفہ ہو یبنا علی علامت رفع تو مبنی ہوگا علامت رفع پر. علامت رفع پھر مختلف ہو سکتی ہے نا، کیونکہ اگر مفرد کا لفظ ہوگا اس کے اوپر ضمہ آتا ہے، جیسے یا زیدو یا رجلو، اور اگر تثنیہ ہو تو تثنیہ کی حالت رفع آتی ہے الف اور نون کے ساتھ، نون مکسورہ اور الف کے ساتھ. اسی طریقے سے جو جمع ہے اس کی حالت رفع آتی ہے واو ما قبل مضموم اور آخر میں نون مفتوحہ کے ساتھ. تو مطلب یہ کہ علامت رفع جو بھی ہو، واحد کی ہو، تثنیہ کی ہو، جمع کی ہو، اس اعتبار سے منادے کے اوپر رفع آئے گی اور منادہ مبنی ہوگا. یہ فرمانے جیسے کہ ضمہ بنا بھی ہے اور ضمہ کی طرح کچھ اور چیزیں. ضمہ تو آئے گا نا مفرد میں اور واحد میں، اور جبکہ تثنیہ اور جمع اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ تو نہیں آتی، تثنیہ کی حالت رفع الف کے ساتھ آتی ہے، جمع مذکر کی حالت رفع واو کے ساتھ آتی ہے. یہ حضرت نے فرمایا اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر. علامت رفع ضمہ بھی ہو سکتی ہے، ضمہ کی طرح کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ یا زیدو، اب یہ واحد ہے اس کے اوپر ضمہ آئے گا. یا راجلو یہ بھی واحد ہے اس کے اوپر بھی ضمہ آئے گا. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا زیدو یہ تو معرفہ سمجھ میں آ رہا ہے، مخصوص ذات کا نام ہے، یا راجلو یہ معرفہ کیسے ہے؟ تو دیکھیں ویسے تو رجل نکرہ ہے، لیکن یہاں پہ ساتھ آپ اس میں اشارہ بھی استعمال کر رہے ہیں نا. اگرچہ آپ کو اس بندے کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن اس میں اشارہ کی وجہ سے وہ شخص متعین ہو چکا ہے، اس وجہ سے یہ معرفہ ہے. اور اسی طریقے سے یا زیدانی، اب یہ دیکھیں زیدانی یہ تثنیہ ہے لیکن ہے یہ مفرد ہی ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں مفرد سے مراد وہ نہیں ہے جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، بلکہ مفرد سے مراد یہاں پر کیا ہے جو مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو. تو یہاں پہ بھی دیکھیں حالت رفع الف اور نون کے ساتھ ہے، یا زیدونا حالت رفع واو اور نون کے ساتھ اور یہ جمع ہے. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ علامت رفع کے اوپر یہ مبنی ہوگا. البتہ ویحفظ بلام الاستغاثۃ، لام استغاثہ کی وجہ سے اس پر جر آ جائے گا. اب لام استغاثہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذرا یہاں پہ سمجھ لیں. دیکھیں استغاثہ عربی میں استعمال ہوتا ہے مدد طلب کرنا. اس میں ایک ہوتا ہے مستغیث، مستغیث ہوتا ہے مدد طلب کرنے والا. ایک اس میں ہوتا ہے مستغاث. مستغاث کہتے ہیں جس سے مدد طلب کی جائے، اور ایک ہوتا ہے مستغاث لہو جس کے لیے مدد طلب کی جائے. بات سمجھ میں آئے گی؟ استغاثہ مدد طلب کرنا، مستغیث مدد طلب کرنے والا، مستغاث جس سے مدد طلب کی جائے، مستغاث لہو جس کے لیے مدد طلب کی جائے. اب عربی کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جو مستغاث ہے اور مستغاث لہو ہے اس پر لام داخل ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو مستغاث لہو ہے اس پر جو لام داخل ہوتا ہے وہ لام مکسور ہوتا ہے، اور جو مستغاث پر لام داخل ہوتا ہے وہ لام مفتوح ہوتا ہے. جیسے کہ اس کی مثال یا لزیدن، اب یہ جو زید ہے یہ مستغاث ہے، اس سے مدد طلب کی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ زید تھا، مالدار تھا، قوم محتاج تھی، مجبور تھی، تو ہم نے زید سے مدد طلب کرتے ہوئے کہا یا لزیدن للقوم، اے زید قوم کی مدد کر. تو للقوم جو مستغاث لہو تھا وہ آپ نے حذف کر دیا، اور جو مستغاث تھا وہ آپ نے باقی چھوڑ دیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ منادہ جب مفرد معرفہ ہو اس پر لام استغاثہ بھی داخل ہو جاتا ہے. جب لام استغاثہ منادہ کے اوپر داخل ہوگا تو پھر منادہ علامت رفع پر مبنی نہیں ہوگا جو آپ نے یہاں پہ پڑھ لیا ہے، بلکہ لام استغاثہ کی وجہ سے اس کے اوپر جر اور کسرہ آئے گا، اور آپ اس کو پڑھیں گے یا لزیدن. یہ فرمایا یحفظ جر آئے گا لام استغاثہ کی وجہ سے، جیسے یا لزیدن. اچھا ایک اور بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے استغاثہ کے لیے جیسا کہ لام داخل ہوتا ہے اسی طرح استغاثہ کے لیے آخر میں الف اور ہا بھی آ جاتا ہے. اگر مستغاث کے اوپر آخر میں الف اور ہا کے ذریعے سے اس کو مستغاث بنایا گیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر جر بھی نہیں آئے گی، اس کے اوپر رفع بھی نہیں آئے گا، اس کے اوپر فتح آئے گا. جیسے اس کی مثال ہے یا زیدہ. اب یہ دیکھیں زید سے مدد طلب کی جا رہی ہے تو زید مستغاث ہے، اور آخر میں الف اور ہا کے ذریعے سے
اس کو مستغاث بنایا گیا. اب جب آخر میں الف لگ گیا ہے تو الف چاہتا ہے کہ میرا ما قبل مفتوح ہو، تو اس لیے اس سے پہلے جو زید کی دال ہے اس پر نہ تو ہم علامت رفع کی وجہ سے ضمہ لے کر آئیں گے اور نہ ہی ہم اس پر مستغاث کی لام استغاثہ کی وجہ سے اس کے اوپر جر لے کر آئیں گے، کیونکہ لام استغاثہ ہے ہی نہیں، بلکہ الف کی وجہ سے اس کے اوپر فتح لے کر آئیں گے. تو یہ تو ہے اعراب کی پہلی قسم. منادہ مفرد معرفہ ہو تو 3 طرح اعراب آ سکتا ہے. باقی قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام. سبق نمبر 8 میں خوش آمدید. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے منادہ کے متعلق تفصیل پڑھی تھی. آج کے سبق کے اندر منادہ کی باقی قسموں کا جو اعراب ہے ہم وہ پڑھیں گے. اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. وَيُنْسَبُ إِنْ كَانَ مُضَافًا نَحْوُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَوْ مُشَابِهًا لِلْمُضَافِ نَحْوُ يَا طَالِيًا جَبَلًا أَوْ نَكِرَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ كَقَوْلِ الْأَعْمَى يَا رَجُلًا خُذْ بِيَدِي. وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ. وَيَجُوزُ تَرْخِيمُ الْمُنَادَى وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ كَمَا تَقُولُ فِي مَالِكَ يَا مَالُ وَفِي مَنْصُورَ يَا مَنْصُ وَفِي عُثْمَانَ يَا عُثْمُ. وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُنَادَى الْمُرَخَّمِ الضَّمُّ وَالْحَرْكَةُ الْأَصْلِيَّةُ كَمَا تَقُولُ فِي يَا حَارِثُ يَا حَارُ وَيَا حَارِ. یہ عبارت ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اور نصب پڑھا جائے گا اگر وہ مضاف ہو جیسا کہ یا عبداللہ، یا مشابہ مضاف ہو جیسے کہ یا طالین جبلن، یا نکرہ غیر معینہ ہو جیسا کہ اندھے کا قول اے شخص یا رجلن خذ بیدی. اور اگر وہ معرف باللام ہو تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل و یا ایتھا المرأۃ. اور جائز ہے منادہ کو مرخم پڑھنا، اور مرخم کہتے ہیں آخر سے حذف کرنا تخفیف کے لیے، جیسا کہ تو کہے گا مالک میں یا مالو، منصور میں یا منصو، عثمان میں یا عثمو. اور جائز ہے منادہ مرخم کے آخر میں ضمہ پڑھنا اور حرکت اصلیہ پڑھنا، جیسا کہ تو یا حارثو میں یا حارو اور یا حاری پڑھے گا. عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں منادہ کے بارے میں ہم نے تفصیل پڑھ لی تھی، بات چل رہی تھی منادہ کے اعراب کی. منادہ اگر مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، یہ والی بات پہلے گزر چکی ہے. یہاں سے اعراب کے اعتبار سے دوسری قسم شروع ہو رہی ہے کہ منادہ کے اوپر نصب پڑھا جائے گا. اب یہ جو منادہ کے اوپر آپ نے نصب پڑھنا ہے، یہ 2 صورتوں میں نصب پڑھنا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ منادہ مضاف ہو، جیسا کہ یہ کہا کہ نصب پڑھا جائے گا اگر منادہ مضاف ہو، جیسے یا عبد اللہ. عبد مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، تو آپ اس منادہ عبد پر نصب پڑھیں گے. دوسری صورت نصب پڑھنے کی یہ ہے کہ منادہ مشابہ مضاف ہو. اب مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے مضاف مضاف الیہ کے بغیر نامکمل اور ناتمام ہوتا ہے، اسی طرح مشابہ مضاف وہ اسم ہوتا ہے جو مضاف تو نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے بعد والے اسم کے بغیر نامکمل اور ناتمام ہوتا ہے، اس لیے اس کی مشابہت ہوتی ہے مضاف کے ساتھ. جیسا کہ یا طالین جبلن. اب یہ دیکھیں طالین چڑھنے والا پہاڑ پر. جب طالین چڑھنے والا ہے تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی جس کے اوپر وہ چڑھ رہا ہوگا، تو اس لیے یہ جبل کے بغیر طالین بیکار ہے، نامکمل ہے. تو یہ مشابہ مضاف ہے، تو مشابہ مضاف ہو تو اس کے اوپر بھی نصب پڑھا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ نصب کب پڑھا جائے گا؟ نصب ایک صورت میں تو پڑھا جائے گا مضاف و منادہ جیسا کہ یا عبداللہ. دوسری صورت میں نصب پڑھا جائے گا جب منادہ مشابہ مضاف ہو جیسا کہ یا طالین جبلن. تیسری صورت میں نصب پڑھا جائے گا جب کہ منادہ نکرہ غیر معینہ ہو. یہاں پہ ایک سوال یہ ہو جاتا ہے کہ نکرہ تو ہوتا ہی غیر متعین ہے، اگر متعین ہو وہ تو معرفہ بن جاتا ہے، تو یہاں پہ نکرہ غیر معین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نکرہ بعض اوقات نکرہ ہونے کے باوجود متعین ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے پیچھے مثال پڑھی تھی یا رجلو، وہاں پر اس میں اشارہ کے ذریعے سے جو نکرہ لفظ ہے، نکرہ اسم ہے، وہ اس میں اشارہ کی وجہ سے متعین ہو جاتا ہے. اس کیس کے اندر، اس صورت کے اندر جو نکرہ ہے وہ اس میں اشارہ ہونے کے باوجود متعین نہیں ہوتا. کہنے والا کسی مخصوص فرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو نہیں بلا رہا ہوتا، بلکہ غیر متعین طور کے اوپر ایک لفظ استعمال کر لیتا ہے. مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسا کہ اندھے کا قول ہے یا رجلن خذ بیدی. اب اندھا جو کہتا ہے نا یا رجلن، اب پہلی بات یہ ہے کہ رجل نکرہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو رجل ہے اندھا کسی کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہہ رہا ہوتا. اگر اشارہ کر کے کہہ رہا ہوتا تو پھر وہ نکرہ ہونے کے باوجود متعین ہو جانا تھا، لیکن یہاں پہ چونکہ اس کو تو نظر تو آ نہیں رہا، اس لیے وہ ایک غیر متعین اور ایک مبہم طور پر کسی بھی شخص کو کہہ رہا ہے کوئی بھی شخص آ کر میرا ہاتھ پکڑ لے. تو یہاں پر دیکھیں نکرہ غیر متعین ہے، تو اس صورت میں بھی منادہ کے اوپر نصب آئے گا. تو یہ 3 صورتیں ہو گئی ہیں منادہ کے اوپر نصب پڑھنے کی. اب اعراب کے اعتبار سے تیسری قسم، منادہ اگر معرف باللام ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟
دیکھیں اگر منادہ معرب باللام ہو یعنی الف لام تعریف کے ساتھ منادہ کو معرفہ بنایا گیا ہو تو اس صورت میں منادہ اور حرف ندا کے درمیان اگر مذکر ہے تو ایون اور اگر مونث ہے تو ایتن کا فاصلہ لانا یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں یا جو حرف ندا ہے نا یہ بھی تعیین کے لیے آتی ہے اور الف لام تعریف یہ بھی تعیین کے لیے آتا ہے۔ تو جب دو حرف تعیین جمع ہو جاتے ہیں، دو حرف تعریف جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس لیے ان دونوں کے جمع ہونے سے بچانے کے درمیان میں ایوہا مذکر کے لیے اور ایتہا مونث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تیسری اعراب کی صورت یہی ہے کہ اگر منادہ معرب باللام ہو، جیسا کہ یہاں پہ الرجل معرب باللام ہے اور یہاں پر المرأہ معرب باللام ہے، تو اس صورت میں آپ حرف ندا اور منادہ کے درمیان مذکر ہے تو ایوہا کا فاصلہ لے کر آئیں، مونث ہے تو آپ ایتہا کا فاصلہ لے کر آئیں گے۔ یہی فرمایا کہ اگر منادہ معرب باللام ہو تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل و یا ایھا المرأۃ، پڑھا اس صورت میں بھی رفع ہی جائے گا جیسا کہ آپ نے اعراب کی پہلی قسم کے اندر پڑھا تھا۔ یہاں تک بات ہوگی اعراب کی۔ اب آگے بتا رہے ہیں منادہ کو مرخم کرنا بھی جائز ہے۔ ترخیم کس کو کہتے ہیں؟ ترخیم دیکھ لیں۔ دیکھیں جو ترخیم ہے، ترخیم یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نرم کرنا، آسان کرنا، اور ہوتا کیا یہ آگے خود ذکر کیا گیا وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ، تخفیف کے لیے منادہ کے آخر سے حذف کر دینا اس کو ترخیم کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ، مثال کے طور پہ مالک ہے نا، اب مالک سے آخر سے آپ نے حذف کر دیا، مالو پڑھ دیا، منصور ہے آخر سے آپ نے حذف کر دیا، منصو پڑھ دیا، عثمان ہے آخر سے آپ نے حذف کر دیا، عثمو پڑھ دیا۔ اب یہ دیکھیں منادہ کے آخر سے جو حذف کیا جائے گا نا اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ منادہ کے آخر میں کوئی حرف ایسے ہے جس سے پہلے مدہ ہے، مثال کے طور پہ اب یہ منصور ہے نا، اس کے آخر میں را ہے اور را سے پہلے واو مدہ ہے۔ واو مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے۔ یا پھر اس کے آخر میں کوئی ایسا حرف ہے جو اکٹھے ہی آتے ہیں، اکٹھے ہی حذف ہوتے ہیں، جیسا کہ عثمان، اس کے آخر میں الف نون زائدہ تان ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں یعنی آخر میں کوئی ایسا حرف ہے جس سے پہلے مدہ ہو یا پھر اس کے آخر میں کوئی ایسے حروف ہوں جو اکٹھے آتے ہوں، اکٹھے حذف ہوتے ہوں، ان صورتوں میں جب آپ ترخیم کریں گے تو آپ آخر سے دو حرف اڑائیں گے۔ جیسا کہ یہاں پہ منصور میں آپ نے ترخیم کی تو آپ نے واو بھی اڑا دی، را بھی اڑا دی اور آپ نے پڑھا منصو۔ عثمان میں آپ نے ترخیم کی تو آپ نے الف بھی اڑا دیا، نون بھی اڑا دیا اور آپ نے پڑھا اسمو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی آخر میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس سے پہلے مدہ ہے اور آخر میں کوئی ایسے دو حرف نہیں ہیں جو اکٹھے آتے ہیں، اکٹھے حذف ہوتے ہیں، یہ دو صورتیں نہیں ہیں، تو اس صورت میں جب آپ ترخیم کریں گے تو آخر سے آپ ایک حرف کو اڑائیں گے، جیسا کہ مالک۔ اب اس میں نہ تو مدہ ہے اور نہ ہی کوئی دو حرف ایسے ہیں جو اکٹھے آتے ہیں، اکٹھے حذف ہوتے ہیں، تو جب آپ نے ترخیم کی تو آپ نے پڑھا مالی۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ منادہ میں ترخیم کرنا یہ بھی جائز ہے۔ کیا ہوتی ہے ترخیم؟ آخر سے حذف کرنا تخفیف کے لیے، جیسا کہ تو کہے گا مالک میں یا مالو کہے گا، منصور میں یا منصو کہے گا، عثمان میں یا عثمو کہے گا۔ یہاں تک بات ہوگی۔ اب اگلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ وہ منادہ جس میں ترخیم کی جائے اس کو کہا جاتا ہے منادہ مرخم۔ منادہ مرخم کا مطلب مرخم اسم مفعول کا صیغہ ہے جس میں ترخیم کی گئی ہو۔ اب یہاں پہ سمجھنے کے مسئلہ یہ ہے کہ ترخیم کرنے کے بعد منادہ مرخم میں اعراب آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ تو اعراب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اعراب کے بارے میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے آپ کے پاس کہ آخر میں آپ ضمہ پڑھ دیں، دوسرا آپ کے پاس اختیار یہ ہے کہ جو حرف آپ نے حذف کیا تھا اس حرف کو حذف کرتے وقت حذف شدہ حرف پر جو اعراب تھا وہی اعراب آپ جو باقی بچنے والا حرف ہے آپ اس پہ پڑھ دیں۔ دیکھیں ذرا بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جائز ہے منادہ مرخم کے آخر میں، منادہ مرخم جس میں ترخیم کی گئی ہو، کیا جائز ہے؟ نمبر ایک الضم، ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ یا حارث ہے نا، اس کو اب یا ہارو پڑھ دیں، ضمہ پڑھ دیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے حرکت اصلیہ، یعنی ترخیم سے پہلے جو اس حرف پر حرکت تھی اب وہ حرکت بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ یا حارث ہے نا، اس میں ترخیم سے پہلے را پر کسرہ تھا تو ترخیم کے بعد آپ اس کو یا حاری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یا مالک ہے نا، مالکو، آپ اس میں جب آپ نے ترخیم کر دی تو آپ یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں، ضمہ پڑھ دیں آخر میں، اور آپ ضمہ کے بجائے ترخیم سے پہلے جو اسلام پر کسرہ تھا وہ بھی پڑھ کے آپ اس کو یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ منادہ مرخم بھی کیا جا سکتا ہے اور مرخم کی صورت میں اس کے اوپر کیا اعراب پڑھا جائے گا وہ بھی میں آپ کو یہاں تک بتا چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مندوب کا اعراب پڑھیں گے۔ عبارت آپ دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ يَا مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ أَيْضًا۔
وهو المتفجع علیہ بیا او وا کما یقال یا زیداہ ووا زیداہ فوا مختصۃ بالمندوب ویا مشترکۃ بین النداء والمندوب وحکمہ فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادی۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بے شک تو جان لے یا حروف ندا میں سے ہے، کبھی کبھی مندوب میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور مندوب وہ ہے جس پر جزا فضا کیا جاتا ہے یا کے ساتھ یا واو کے ساتھ، جیسا کہ کہا جاتا ہے یا زیدہ اور وا زیدہ۔ وا یہ مختص ہے یا خاص کیا گیا ہے اس کو مندوب کے ساتھ، اور یا مشترک ہے ندا اور مندوب دونوں میں، اور اس کا حکم اعراب مورب ہونے میں اور مبنی ہونے میں منادہ کے حکم کی طرح ہے۔ عبارت ہوگی، ترجمہ ہوگی، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلے اس کا ماقبل کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا ربط بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، بات چل رہی تھی مفعول بہی کی، اور مفعول بہی میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کا جو فعل ہے 4 مقامات میں اس کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام سماعی تھا، 3 مقام قیاسی تھے۔ جو قیاسی 3 مقام تھے ان میں ایک تحذیر تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ دوسرا معوذ میرا عاملہ علی شریطتی تفسیر، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور تیسرا تھا اس میں منادہ، وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے تھے۔ پھر جب ہم نے منادہ پڑھا تھا، پھر منادہ کے اعراب، اسی کی مناسبت سے منادہ کا اعراب کیا ہوتا ہے، ہم وہ اعراب کے بارے میں تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو حروف ندا ہیں یا ایا حیا اور ای اور حمزہ مفتوحہ، ان میں سے جو یا حرف ندا ہے یہ کبھی کبھی منادہ کے علاوہ کسی اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو یا حرف ندا ہے کبھی کبھی مندوب میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اب مندوب کیا ہوتا ہے؟ مندوب اصل میں اس میت کو کہا جاتا ہے جس کی خوبیوں کو یاد کر کے رویا جاتا ہے، اس کو مندوب بھی کہا جاتا ہے، اس کو متفجع علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ متفجع علیہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی وہی ہے جزا فضا، یعنی کسی کی تکلیف کی وجہ سے رونا، پریشان ہونا، علیہ جس پر۔ اب یہ دیکھیں جو مندوب ہے یا متفجع علیہ ہے جس کی خوبیوں کی وجہ سے رویا جاتا ہے، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ کبھی تو رویا اس لیے جاتا ہے اس کے معدوم ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ نہیں پایا جا رہا، کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے انتقال ہو گیا تو وہ شخص تو دنیا میں نہیں رہا، تو اب اس کی خوبیوں کو آپ یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ جو رویا جاتا ہے، پریشان ہوا جاتا ہے، وہ کسی چیز کے وجود کی وجہ سے پریشان ہوا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یا حسرتا یا ویلتا، اب یہاں پہ حسرت کی موجودگی کی وجہ سے رویا جا رہا ہے، پریشان ہوا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو متفجع علیہ ہے یا جو مندوب ہے کبھی تو وجوداً ہوتا ہے اور کبھی یہ عدماً ہوتا ہے۔ اب مقصد یہاں پر یہ ہے کہ مندوب کے اوپر بھی کبھی کبھی یا حرف ندا داخل ہو جاتی ہے، اس وقت یہ منادہ نہیں ہوگی بلکہ یہ مندوب کے لیے استعمال ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں کہ مندوب کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک یا اور دوسرا ہے وا۔ یہ جو واو الف وا ہے یہ تو مندوب کے ساتھ خاص ہے، یہ منادہ کے اندر استعمال نہیں ہوتی، لیکن جو یا الف یا ہے یہ مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، منادہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یا حروف ندا میں سے ہے، کبھی کبھی مندوب میں بھی استعمال ہو جاتی ہے، اور مندوب وہ متفجع علیہ ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر رویا جاتا ہے یا الف یا کے ساتھ یا پھر واو الف وا کے ساتھ۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے یا زیدہ، زید اب انتقال کر چکا ہے، اس کی خوبیوں کو یاد کر کے رویا جا رہا ہے۔ یا پھر کہا جاتا ہے وا زیدہ۔ آگے فرمایا کہ وا مختصۃ بالمندوبی، جو واو الف وا ہے یہ تو مندوب کے ساتھ خاص ہے، یہ منادہ کے اندر استعمال نہیں ہوتی۔ وَيَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْمَنْدُوبِ، لیکن جو یا ہے یہ حرف ندا کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے اور مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یہاں پہ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو دیکھیں مقصد اس کا یہ ہے کہ منادہ کے ساتھ اس کی چونکہ مناسبت ہے، مشابہت ہے، ادھر بھی استعمال ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو مندوب کا اعراب بتانا چاہ رہے ہیں۔ مندوب کا اعراب کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ مندوب کا اعراب جو یا الف یا کے ساتھ ہو اس کا اعراب مورب ہوگا یا مبنی ہوگا، وہ ساری تفصیلیں جو آپ منادہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے منادہ کے اندر پڑھا تھا کہ منادہ اگر مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع کے اوپر مبنی ہوتا ہے، اسی طرح اگر مندوب بھی مفرد معرفہ ہے تو یہ بھی علامت رفع کے اوپر مبنی ہوگا۔ وہاں پر آپ نے منادہ کے اندر پڑھا تھا کہ منادہ اگر مضاف ہے یا مشابہ مضاف ہے یا نکرہ غیر معین ہے تو پھر یہ منصوب ہوگا۔ یہی بات یہاں پر بھی اپلائی ہوگی کہ مندوب اگر مضاف ہے یا مشابہ مضاف ہے یا پھر اسی طرح نکرہ غیر معین ہے تو بھی یہ منصوب ہوگا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں وَحُکْمُهُ، اس کا حکم، کس کا حکم؟ یہ جو ہو ضمیر ہے
یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے مندوب کی طرف، متفجع علیہ کی طرف۔ اعراب میں، اعراب کا مطلب معرب ہونے میں، والبنا، بنا میں، بنا کا مطلب مبنی ہونے میں، اس کا جو حکم ہے وہ منادہ کے حکم ہی کی مثل ہے، منادہ کے حکم ہی کی طرح ہے۔ یہاں تک ہمارے جو مفاعیل خمسہ میں سے جو دوسرا مفعول تھا، مفعول بہ، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ تیسرے مفعول کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام۔ اس کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مفاعیل خمسہ میں سے مفعول فی کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ فصل: المفعول فیہ ہوا اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ من الزمان والمکان ویسمى ظرفا، وظروف الزمان علی قسمین مبہم وہو ما لا یکون له حد معین کدہر وحین، ومحدود وہو ما یکون له حد معین کیوم ولیلۃ وشہر وسنۃ، وکلها منصوب بتقدیر فی تقول صمت دہرا وسافرت شہرا ای فی دہر وشہر، وظروف المکان کذالک مبہم وہو منصوب ایضا بتقدیر فی نحو جلست خلفک وامامک، ومحدود وہو ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی بل لا بد من ذکر فی فیہ نحو جلست فی الدار وفی السوق وفی المسجد۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مفعول فی وہ اسم ہے کہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے زمانے میں سے اور جگہ میں سے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ظرف۔ اور ظروف زمان کی دو قسمیں ہیں، مبہم، اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہوتی، جیسا کہ دہر اور حین۔ اور دوسری قسم ہے محدود، اور یہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی حد متعین ہوتی ہے، جیسا کہ یوم اور لیلہ اور شہر اور سنہ۔ اور یہ سارے کے سارے منصوب ہوتے ہیں فی کے مقدر ماننے کے ساتھ۔ تقول تو کہے گا صمت دہرن سافرت شہرن، یعنی صمت فی دہرن سافرت فی شہرن۔ اور ظروف مکان بھی اسی طرح مبہم ہوتے ہیں، اور یہ بھی منصوب ہوتے ہیں فی کو مقدر ماننے کے ساتھ، جیسے جلست خلفہ کا، امامہ کا۔ اور دوسری قسم محدود ہے، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ فی کو مقدر ماننے کے ساتھ منصوب نہیں ہوتے، بلکہ اس میں فی کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے جلست فی الدار فی السوق فی المسجد۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے مفعول فی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مفعول فی جس میں، اب یہ جو فی ہے نا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اب یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس میں فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ آگے تعریف بھی حضرت نے یہی کیا ہے، وہ اسم، یہ وہ اسم ہے ما جو کہ واقع ہوتا ہے فعل الفاعل، فاعل کا فعل فی ہی اس میں۔ یہ جو فعل الفاعل ہے یہ واقع کا فاعل بن رہا ہے۔ واقع فعل الفاعل مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل، فی ہی اس میں، یہ جار مجرور مل کر واقع کے متعلق ہے۔ یعنی فاعل کا فعل جس میں واقع ہوتا ہے، تو وہ جو میں ہے اس میں کو مفعول فی کہتے ہیں۔ اب یہ زمانہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ یا اگر زمانہ ہوگا تو اس کو کہا جائے گا ظرف زمان، اور اگر یہ جگہ ہوگی تو اس کو کہا جائے گا ظرف مکان۔ یہ کہہ رہے ہیں من الزمان والمکان، زمانہ بھی ہو سکتا ہے، والمکان، اور جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اردو والا مکان نہیں ہے بلکہ یہ عربی والا مکان ہے، اور عربی میں مکان جگہ کو کہا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى ظَرْفًا، اور اس مفعول فی کا نام رکھا جاتا ہے ظرف۔ دیکھیں ظرف عربی میں برتن کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز سماتی ہے۔ اب زمانے کے اندر بھی زمانے والے سماتے ہیں، اور جگہ کے اندر بھی جو انسان ہیں یا دیگر چیزیں وغیرہ ہیں وہ سماتی ہیں، اس لیے مفعول فی کو بھی ظرف کہہ دیا جاتا ہے۔ اور ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ظرف زمان زمانے کو کہا جاتا ہے، دوسری ظرف مکان جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اب آگے حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو، ان دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ جو ظرف زمان کی دو قسمیں نا، ان میں ایک قسم ہے مبہم۔ اب مبہم کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّنٌ۔ مبہم وہ ظرف زمان ہے جس کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ زمانہ، دہر یہ بھی زمانے کو کہتے ہیں، حین یہ بھی زمانے کو کہتے ہیں۔ اب زمانے کے لیے کوئی حد نہیں ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے، 10 سال ہے، 100 سال ہے، 1000 سال ہے، جتنا بھی زمانہ وہ سارے کا سارا زمانہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جس کی حد متعین نہیں ہے۔ نمبر 2، ومحدود، یہ دوسری قسم ہے ظرف زمان کی، محدود، یعنی جس کی کوئی حد متعین ہوتی ہے۔ یہ اسی حد سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ یہی بتایا وَهُوَ مَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّنٌ، یہ وہ ہے جس کے لیے حد معین ہوتی ہے۔ یہ جو لہو ہے، یہ لہو کی ضمیر یہ اسی محدود کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یکون میں ہوا ضمیر وہ بھی اسی محدود کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسا کہ یوم، لیلہ،
یوم دن کو کہتے ہیں، اب دن کی حد متعین ہے صبح سے لے کے رات تک، رات کی حد ایک متعین ہے رات سے لے کے صبح تک. اسی طرح شہر مہینے کو کہتے ہیں، مہینے کی ایک حد متعین ہے 30 دن. سنہ سال کو کہتے ہیں، سال کی ایک ایام مقرر اور مخصوص ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ظرف زمان کی دو قسمیں، ایک مبہم اور دوسرا محدود یعنی متعین. یہ دونوں وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فِي، یہ بھی چاہے ظرف زمان مبہم ہو اور چاہے ظرف زمان محدود ہو، یہ دونوں منصوب ہوتے ہیں. اس میں فی مقدر ہوتا ہے، اصل میں اس کے اندر فی حرف جر ہوتا ہے جو اس کو حذف کر کے اس کو منصوب بنا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے نا سمتو دہرن، اب یہ دیکھیں یہ مثال ہے ظرف زمان مبہم کی. اور اسی طریقے سے سافرتو شہرن، اب یہ مثال ہے ظرف زمان محدود یعنی متعین کی. تو ان دونوں جگہ پہ فی معذوف ہے. اصل میں تھا سمتو فی دہرن اور سافرتو فی شہرن، تو فی کو حذف کر کے جو اس کا مجرور تھا اس کو مفعول بنا کر ذکر کر دیا جاتا ہے اور اسی کو مفعول فی کہا جاتا ہے. یہاں تک تو بات ہوگی ظرف زمان کی. آگے ظرف مکان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کی بھی اسی طریقے سے دو قسمیں ہیں، ایک مبہم ہے اور دوسرا متعین ہے جگہ. اب مبہم جگہ کون سی ہے؟ اس کی مثال جیسے امام سامنے، اور اسی طریقے سے خلف پیچھے، تحت نیچے، فوق اوپر. اب سامنے ہے نا امام، اب سامنے چاہے آپ سے 1 فٹ کے سامنے بیٹھا ہو وہ بھی سامنے ہے، چاہے آپ سے 100 کلومیٹر سامنے بیٹھا ہو وہ بھی سامنے ہے. اسی طریقے سے فوق اوپر ہے، چاہے آپ سے 1 فٹ اوپر ہو وہ بھی فوق ہے، اور چاہے آپ سے 1000 کلومیٹر اوپر ہو وہ بھی فوق ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مبہم ہے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک چیز وہ بھی ہو سکتی ہے، متعین بھی ہو سکتی ہے، جس کو محدود کہا جاتا ہے، جس کی ایک حد متعین ہوتی ہے. جیسا کہ ہمارا شہر فیصل آباد ہے، اس کی حد متعین ہے. یا اسی طریقے سے مسجد ہے، مسجد کی حد متعین ہے. گھر ہے، گھر کی حد متعین ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے محدود اور متعین. یہ فرما رہے ہیں کہ ظروف مکان بھی اسی طریقے سے مبہم ہوتے ہیں. وَهُوَ مَنْصُوبٌ أَيْضًا بِتَقْدِيرِ فِي. اچھا اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. ظرف زمان میں چاہے مبہم ہو چاہے متعین ہو وہاں پر تو فی معذوف ہوتا ہے، لیکن ظرف مکان میں ایسا نہیں ہے. ظرف مکان اگر مبہم ہے تو وہاں پر تو فی معذوف ہوگا، لیکن اگر ظرف مکان متعین ہے وہاں پر فی معذوف نہیں ہوتا بلکہ فی مذکور ہوتا ہے، اس کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ ظرف مکان مبہم یہ بھی منصوب ہوتا ہے فی کے مقدر ماننے کے ساتھ. جیسے جلستو خلفہ کا، جلستو امامہ کا، کیا تھا اصل میں؟ جلستو فی خلفی کا، جلستو فی امامی کا. تو فی کو حذف کر دیا اور اس کو مفعول بنا کر ذکر کر دیا. وہ محدود، اور جو محدود ہے وہ ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی، یہ ظرف مکان محدود یہ منصوب نہیں ہوتا فی کو مقدر ماننے کے ساتھ، بل لا بد من ذکر فی، بلکہ فی کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. فی ہی اس میں، کس میں؟ یہ جو فی ہی میں ہی ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر اس محدود کی طرف لوٹ رہی ہے. اس ظرف مکان محدود میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے دار ہے نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جلستو دارن، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے جلستو سوقن، میں بازار میں بیٹھا، بلکہ یہاں پہ فی کو ذکر کرنا ضروری ہے. آپ یہ کہیں گے جلستو فی الداری، جلستو فی السوقی، جلستو فی المسجدی. تو یہ یہاں تک مفعول فی ہے، اس کے بارے میں ہم ساری تفصیل پڑھ چکی ہے. اگلا مفعول ہم انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام. سبق نمبر 11 میں خوش آمدید. مفاعیل خمسہ کا بیان چل رہا ہے. آج کے سبق کے اندر ہم مفعول لہو کو پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں، مختصر سا سبق ہے اور بہت ہی آسان سبق ہے. فصل: المفعول لہو هو اسم ما لأجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ وینصب بتقدیر اللام نحو ضربتہ تادیبا ای للتادیب وقعدت عن الحرب جبنا ای للجبن وعند الزجاج هو مصدر تقدیرہ ادبتہ تادیبا وجبنت جبنا. یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تشریح کرتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور جو اس سے پہلے ہوتا ہے وہ واقع ہوتا ہے، اور یہ منصوب ہوتا ہے لام کو مقدر ماننے کے ساتھ، جیسے ضربتہ تعدیبا یعنی للتعدیبی، اور وقعت عن الحرب جبنا ای للجبنی. اور امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مصدر ہوتا ہے. تقدیر عبارت اس طرح ہوگی: ادبتہ تعدیبا وجبنت جبنا. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے. چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. دیکھیں یہاں سے مفعول لہو کو بیان کیا جا رہا ہے. مفعول لہو وہ مفعول ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو اس سے پہلے فعل ہوتا ہے وہ فعل وجود کے اندر آتا ہے، یعنی فاعل وہ فعل جو سر انجام دیتا ہے وہ اسی مفعول کی وجہ سے فاعل وہ کام کرتا ہے. جیسا کہ اس کی مثالیں دیکھ لیں. مثالیں ہیں: ضربتہ تعدیباً، میں نے مارا اس کو. تعدیباً اب یہ اس کا مفعول ہے.
ادب سکھانے کے لیے، یعنی مارنے والا جو فعل سر انجام دیا گیا تھا اس کا مقصد، اس کی وجہ، اس کی غرض کیا تھی؟ وہ اس کی غرض اور مقصد اور وجہ تھی ادب سکھانا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیں، وقعت عن الحرب جبنا، میں بیٹھ گیا جنگ سے بزدلی کی وجہ سے، یعنی جو میں نے جنگ کے اندر شرکت نہیں کی ہے، اس شرکت نہ کرنے کی وجہ سبب کیا تھی؟ وہ سبب وجہ تھی بزدلی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فاعل جو فعل سر انجام دیتا ہے وہ جس مقصد اور جس غرض کے لیے فعل سر انجام دیتا ہے اس مقصد، اس غرض کو مفعول لہو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ نے سمجھنی ہے کہ یہاں پر لام مقدر ہوتا ہے، لام حرف جر، جس طریقے سے آپ نے مفعول فی کے اندر پڑھا تھا کہ وہاں پر فی حرف جر مقدر ہوتا ہے، اسی طریقے سے مفعول لہو میں لام حرف جر مقدر ہوتا ہے۔ اب یہاں سے پہلے تھوڑی سی عبارت دیکھ لیں، پھر آگے سے اس کو مزید سمجھ لیتے ہیں۔ فراتے مفعول لہو وہ اسم ہے ما لاجلہ، جس کی وجہ سے، اس میں جو ہی ضمیر ہے یہ اس ما کی طرف لوٹ رہی ہے، اس اسم کی وجہ سے یقعو واقع ہوتا ہے فعل مذکور۔ یہ جو فعل مذکور ہے یہ موصوف صفت مل کر یقعو کا فاعل بن رہا ہے، قبلہ اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس میں جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس ما کی طرف، تو اسے فرما رہے ہیں کہ مفعول لہو وہ اسم ہے جس کی وجہ سے فعل واقع ہوتا ہے۔ کون سا فعل؟ المذکور قبلہ، وہ فعل جو اس مفعول لہو سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ وَيُنْصَبُ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ، حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو مفعول لہو ہے یہ منصوب ہوتا ہے لام کو مقدر ماننے کے ساتھ۔ اصل اس میں یہ تھا کہ لام موجود ہوتا ہے، اگر لام موجود ہو تو لام حرف جر ہے، لام حرف جر کا تقاضا یہ ہے کہ آگے اسم کے اوپر جر آنا چاہیے، لیکن چونکہ یہاں پر لام کو مقدر کر دیا جاتا ہے، محذوف کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو مفعول لہو بنا کر، منصوب بنا کر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے ضربتہ تعدیباً، اصل میں تھا ضربتہ للتعدیبی، تو لام حرف جر تھا، اس کو حذف کر کے پھر اس کو تعدیب کو منصوب مفعول بنا کر ذکر کر دیا۔ اور اسی طریقے سے کاتو عن الحرب جبنن، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، کاتو عن الحرب للجبنی، یہ لام حرف جر تھا، اس لام حرف جر کو حذف کر کے جبن کو ہم نے مفعول بنا کر ذکر کر دیا۔ یہ تو مسئلہ ہے جمہور حضرات کے نزدیک۔ وعند الزجاجی، یہاں سے امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف ہے مفعول لہو کے بارے میں وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں مفعول لہو کوئی قسم ہے ہی نہیں، تو ان کے نزدیک یہ کوئی مفعول نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مفعول لہو آپ نے بنایا ہے یہ در حقیقت مفعول لہو نہیں ہے بلکہ مفعول مطلق ہی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مفعول مطلق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظوں کے اندر موجود ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ جو لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو آپ نے مفعول لہو بنایا ہے یہ اصل میں مفعول مطلق ہی ہے۔ یہاں پر اس میں آپ یہ والی بات کریں کہ اس کا جو فعل ہے وہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا بلکہ محذوف ہوتا ہے، جیسا کہ یہ والی عبارت ہے نا ضربتہ تعدیباً، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ضربتہ علیحدہ ہے اور اصل میں یہ جو تعدیباً ہے یہ مفعول مطلق ہے، ادبتہ تعدیباً، میں نے اس کو ادب سکھایا، ادب سکھانا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے نا کاتو عن الحرب جبنن، حضرت فرمانے یہ جو جبنن ہے یہ مفعول مطلق ہے، اصل میں یہاں پہ اس کا فعل محذوف ہے، جبنت جبنن۔ تو یہ امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ جمہور حضرات کا ہی ہے کہ مفعول لہو الگ سے باقاعدہ قسم ہے۔ اسی عبارت کو دیکھ لیں، امام زجاج فرماتے ہیں کہ یہ مصدر ہوتا ہے، مصدر سے مراد یہاں پہ مفعول مطلق ہوتا ہے، کیونکہ مفعول مطلق آپ نے پڑھ لیا کہ وہ مصدر ہی ہوتا ہے۔ تقدیر ہو، اصل تقدیر عبارت اس طریقے سے ہوتی ہے ادبتہ تعدیباً، اس میں ایسے ہوگا نا ادبتہ بالضرب تعدیباً وجبنت عن الحرب جبنن۔ تو یہ امام زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ یہاں تک مفعول لہو مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ مفاعیل خمسہ کا بیان چل رہا ہے، آج کے اس سبق کے اندر ہم مفعول معہ کو پڑھیں گے۔ آپ عبارت دیکھ لیں، فصل المفعول معہ هو ما یذکر بعد الواو بمعنی مع لمصاحبۃ معمول الفعل نحو جاء البرد والجبات وجئت انا وزیدا ای مع الجبات ومع زید فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان النصب والعطف نحو جئت انا وزيدا وزيد وإن لم يجوز العطف تعين النصب نحو جئت وزيدا وإن كان الفعل معنى وجاز العطف تعين العطف
نحو ما لزید وعمر وإن لم يجز العطف تعین النصب نحو ما لک وزید وما شانک وعمرا لأن المعنی ما تصنع۔ عبارت ہوگی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فصل، مفعول معہ وہ ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے ایسی واؤ کے بعد جو معہ کے معنی میں ہو، ساتھ ہونا بتانے کے لیے آتا ہے فعل کے معمول کا، جیسا کہ جاء البرد والجباتی اور جیت انا وزیدن، یعنی مال جباتی اور مع زیدن۔ اگر تو فعل لفظی ہو اور عطف جائز ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں، نصب بھی اور عطف بھی، جیسا کہ جیت انا وزیدن وزیدن۔ اور اگر عطف جائز نہیں ہے تو نصب ہی متعین ہے، جیسے کہ جیتو وزیدن۔ اور اگر فعل مانوی ہو اور عطف جائز ہو تو عطف ہی متعین ہے، جیسا کہ ما لزید وامرن۔ اور اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب متعین ہے، جیسے ما لک وزیدن وما شانک وامرن، اس لیے کہ اس کا معنی ہے ما تصنع۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے مفعول معہ کو بتا رہے ہیں۔ مفعول معہ اس مفعول کو کہا جاتا ہے جو ایسی واؤ کے بعد میں آتا ہے جو کہ مع کے معنی کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ مفعول معہ وہ ہے یذکر بعد الواو بمعنی مع، ایسی واؤ کے بعد ذکر ہوتا ہے جو کہ مع کے معنی میں ہوتا ہے۔ آگے حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ فعل کے معمول کا ساتھ ہونا بتانے کے لیے آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس میں آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ فعل یہ عامل ہوتا ہے اور جو فاعل اور اسی طریقے سے مفعول، یہ دونوں فعل کے معمول ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں فعل فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ تو فعل چونکہ کام کرنے والا ہے، رفع دینے والا ہے، نصب دینے والا ہے، اس لیے فعل عامل ہے، اور فاعل کو رفع دیتا ہے تو فاعل اس کا معمول بنے گا، یعنی اس کے اوپر عمل رفع آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو مفعول ہے اس کے اوپر چونکہ عمل نصب آتا ہے، اس لیے اس کو بھی معمول ثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسی واؤ کے بعد میں ہوتا ہے جو فعل کے معمول کا ساتھ ہونا بتانے کے لیے آتا ہے۔ فعل کے معمول سے مراد ہے یہاں پر فاعل، فعل کا جو فاعل ہے، یہ جو مفعول ہے مفعول معہ، یہ اس فاعل کے ساتھ ہونا بتانے کے لیے آتا ہے کہ جس وقت فاعل ہوا ہے اسی کے ساتھ ہی مفعول بھی ہوا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے جاء البرد والجباتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں جاء یہ فعل ہے جو کہ عامل ہے، اور البرد یہ فاعل ہے جو کہ اس کا معمول ہے، اور یہ واو مع کے معنی میں ہے، اور جبات یہ مفعول ہے۔ اب یہاں پر واو یہ بتا رہا ہے کہ جو جبات رضائیاں ہیں یہ برد یعنی سردی کے ساتھ ہی آئی ہیں، فاعل کے ساتھ ہی آئی ہیں، جو فعل کا معمول ہے مفعول اس کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہے، جیتو انا وزیدن۔ جیتو یہ فعل ہے اور عامل ہے، انا یہ اس کا معمول ہے اور فاعل ہے، واو یہ مع کے معنی میں ہے، اور زیدن یہ مفعول معہ ہے۔ اب یہ واو یہ بتا رہا ہے کہ جو زید ہے یہ انا کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، جو فعل کا فاعل ہے، یا ہم یہ کہیں کہ جو فعل کا معمول ہے اس کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ یہ بتائیں ای مال جباتی و مع زیدن۔ یہاں تک تو بات ہوگی مفعول معہ کی تعریف کیا ہے اور مفعول معہ کام کیسے کرتا ہے۔ اب آگے یہاں پہ 3-4 صورتیں ہیں، وہ بھی ہم ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہاں پر یہ بتائی ہے کہ اگر فعل لفظوں کے اندر موجود ہو اور عطف بھی جائز ہو، یعنی مفعول کا فاعل پر عطف بھی جائز ہو، تو 2 صورتیں ہیں۔ آپ اس کو مفعول معہ بنا کر نصب بھی دے سکتے ہیں، اور آپ اس کو عطف کی وجہ سے معطوف علیہ معطوف بنا کر اس کے اوپر رفع بھی دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ فاعل بن جائے گا۔ کیسے؟ یہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں۔ اب یہ مثال دیکھیں، جیتو انا وزیدن۔ اب یہ جو زید ہے یہ جیتو کا فاعل بھی بن سکتا ہے۔ کیسے فاعل بنے گا؟ یہاں پر آپ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جیتو کا فاعل ہے تو ضمیر، اور ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ ضمیر متصل پر آپ اسم ظاہر کا اگر عطف ڈالنا چاہتے ہیں تو ضمیر منفصل کے ساتھ ضمیر متصل کی تاکید لانا یہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر ضمیر متصل ہے جیتو کی تو ضمیر، اس کی تاکید لائی جا رہی ہے انا ضمیر منفصل کے ساتھ۔ جب اس کی تاکید انا ضمیر منفصل کے ساتھ لائی جا رہی ہے تو اس وجہ سے زید کا عطف انا ضمیر کے اوپر ڈالنا یہ درست ہے، اور معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ جیتو کا فاعل بن جائے گا۔ تو اس صورت میں اس کے اوپر رفع پڑا جائے گا، کیونکہ یہ جیتو کا فاعل بن رہا ہے۔ اگر ان کیس یہاں پر انا ضمیر نہ ہوتی، ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ نہ لائی جاتی، تو پھر زید کا عطف جیتو کے اوپر ڈالنا یہ درست نہ ہوتا، لیکن چونکہ تاکید لائی گئی ہے اس لیے عطف ڈالنا بھی درست ہے، اور یہ معطوف علیہ معطوف مل کر آپ اس کا فاعل بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اس کو زیدن کے بجائے زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیدن جب آپ پڑھیں گے تب تو بہت آسان ہے۔ اس صورت میں یہ انا یہ جیتو
یہ تو ضمیر اس کا فائل ہے اور انا یہ اسی کی تاکید ہے، یہ دونوں مل کر جیتو کا فائل بن جائیں گے، واؤ مع کے معنی میں ہوگا اور زید یہ اس کا مفعول بن جائے گا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں فَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا، اگر تو فعل لفظوں کے اندر موجود ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسا کہ یہاں پہ اس مثال میں آپ کو نظر آ رہا ہے، وجاز العطف، اور عطف بھی جائز ہو، یجوز فیہ الوجہان، تو اس صورت میں دو طریقے جائز ہیں، دو وجہیں جائز ہیں۔ کون سی دو وجہیں؟ ایک نصب جائز ہے، دوسرا عطف جائز ہے۔ جیسے جیتو انا وزیدن، یہاں پر نصب ہے، نصب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول معہ ہے، اور زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، جیتو انا وزیدن، زیدن کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس صورت میں یہ معطوف ہوگا، اور معطوف کیوں درست ہوگا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ یہاں پر لائی گئی ہے۔ وَإِلَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو تو پھر نصب ہی متعین ہوگا۔ اس کی مثال ذرا دیکھیں، جیتو وزیدن، اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو اس مثال میں آپ معطوف علیہ معطوف نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ وہ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیتو میں تو ضمیر فاعل ہے، ضمیر متصل ہے، اور ضمیر متصل پر اس میں ظاہر کا عطف ڈالنے کے لیے اس کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ لانا یہ ضروری ہے، اور یہاں پہ چونکہ ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید نہیں لائی گئی لہذا زید کا عطف تو ضمیر پر نہیں لایا جا سکتا۔ تو جب زید کا عطف لانا یہ منع ہے تو پھر ایک ہی صورت متعین ہے کہ اس کو آپ مفعول معہ بنائیں، واؤ مع کے معنی میں ہو، اور زید یہ مفعول معہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آئے۔ یہاں تک تو بات تھی کہ جب فعل لفظوں کے اندر موجود ہو، اور اگر ایسا ہے کہ فعل لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے لیکن کلام سے سمجھا جا رہا ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے گا وہ یہاں سے بتا رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَانًا وَجَازَ الْعَطْفُ، دیکھیں فعل مانوی ہے اور عطف بھی جائز ہے تو پھر عطف ہی متعین ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے ما لزید وامرن، اب اس مثال میں دیکھیں یہ جو ما ہے، یہ ما عام طور پر فعل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد لزید وامرن لام حرف جر ہے، تو اصل میں یہ اس طریقے سے ہے، ما یصنع زید وعمر، اصل میں عبارت یہ ہے کہ زید اور عمر کیا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یصنع فعل لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، میم الف ما کے ذریعے سے یہ سمجھا جا رہا ہے، اور لفظوں کے اندر جو چیز موجود ہے وہ لام حرف جر ہے، یہ لفظوں کے اندر موجود ہے، تو اس صورت کے اندر عطف ہی متعین ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں اس میں جو امر ہے اس کو ہم اس کا مفعول بھی بنا سکتے ہیں، یصنع ہو کیا کہ واو یہ ما کے معنی میں ہو اور امر اس کا مفعول ہو اور اس کے اوپر نصب پڑا جائے، لیکن ہم یہ نہیں بنائیں گے۔ کیوں نہیں بنائیں گے؟ وہ اس لیے نہیں بنائیں گے کہ یہاں پر دو عامل جمع ہو گئے، ایک یہاں پر عامل ہے جو نصب کا تقاضا کرتا ہے، وہ کون سا عامل ہے؟ وہ یصنع فعل ہے جو کہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، اور دوسرا عامل وہ ہے جو جر کا تقاضا کرتا ہے، وہ کون سا عامل ہے؟ وہ یہ والا عامل ہے لام حرف جر۔ اور ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جو عامل لفظوں کے اندر موجود ہو وہ زیادہ قوی اور طاقتور ہوتا ہے بجائے اس کے جو عامل لفظوں کے اندر موجود نہ ہو۔ تو چونکہ یہاں پہ لام حرف جر لفظوں کے اندر موجود ہے تو ہم امر کا عطف زید کے اوپر ڈالیں گے، اور زید مجرور ہے لام حرف جر کی وجہ سے، لہذا اسی وجہ سے امر کے اوپر بھی جر آئے گا اور ہم اس کو جر پڑھیں گے، تو یہاں پر عطف ہی متعین ہوگا۔ یہاں پر آپ اس کو مفعول معہ نہیں بنا سکتے ہیں، کیوں؟ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فعل یہاں پہ لفظوں میں موجود نہیں ہے بلکہ مانوی طور پر موجود ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ فعل اگر مانوی ہو اور عطف کرنا جائز ہو، عطف کرنا جائز کیوں ہے؟ عطف کرنا جائز اس لیے ہے کہ امر کا عطف ہو جائے گا زید کے اوپر، اور زید اسم ظاہر ہے، اور اسم ظاہر کا عطف اسم ظاہر کے اوپر کرنا یہ بالکل جائز اور درست ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا عطف کرنا جائز ہے تو عطف ہی متعین ہوگا، اس صورت میں آپ اس کو مفعول معہ نہیں بنا سکتے ہیں، جیسا کہ ما لزید وامرن۔ اگلی مثال دیکھیں، وَإِلَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ، دیکھیں اس کا جو تعلق ہے اسی کے ساتھ ہے، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَانًا، البتہ یہاں پہ جاز العطف نہیں ہے بلکہ لم یجوز العطف ہے، تو مطلب یہ بنے گا کہ فعل یہاں پر بھی مانوی ہے اور عطف کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر نصب ہی متعین ہوگا۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی مثال دیکھیں، اب ما لک وزیدن، اب یہ جو ما ہے اب اس کے بعد بھی چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میم الف ما یہ عام طور پر فعل پر داخل ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی تصنع فعل محذوف ہے۔ اب یہ تصنع جو فعل ہے یہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، تو صرف اور صرف ما یہ لفظوں میں موجود ہے، ما لکا وزیدن۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیں ذرا، آپ زید یہاں پر آپ اس کے اوپر لام جار کے اوپر اس کا عطف نہیں ڈال سکتے، اگر عطف ڈالنا جائز ہوتا تو پھر ہم اس کے اوپر عطف ڈال کے اس کو مجرور پڑھ دیتے، لیکن عطف ڈالنا جائز نہیں ہے۔ جائز کیوں نہیں ہے وہ آپ بات سمجھیں۔ دیکھیے جو کاف ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور ہے، اور مجرور ضمیر کے اوپر عطف ڈالنا بغیر اعادہ جار کے،
جائز نہیں ہے. یا تو آپ حرف جر لے کر آئیں اس کے اوپر زید کے اوپر بھی, تو پھر آپ اس کا کاف ضمیر کے اوپر عطف ڈال سکتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں حرف جر کا اعادہ نہیں ہے, حرف جر نہیں ہے تو پھر آپ بغیر اعادہ جر کے, بغیر حرف جر لائے آپ کاف ضمیر کے اوپر عطف نہیں ڈال سکتے. تو جب عطف نہیں ڈال سکتے تو پھر ایک ہی صورت باقی بچے گی کہ یہاں پہ جو فعل محذوف تھا تصنعوا, اس کو آپ واو مع کے معنی میں بنائیں اور زیدن کو اسی تصنعوا کا مفعول معہ بنا کر اس کے اوپر نصب دے دیں. تو یہاں پر جو ہم نے نصب دیا وہ ایک مجبوری کی وجہ سے نصب دیا ہے. وہ مجبوری یہ ہے کہ یہاں پر عطف ڈالنا جائز نہیں ہے. اگر عطف ڈالنا جائز ہوتا تو ہم کبھی بھی اس کو نصب نہ دیتے. کیوں نصب نہ دیتے؟ اس لیے کہ جو فعل محذوف ہے یہ عامل ضعیف ہے, اور عامل قوی کے ہوتے ہوئے عامل ضعیف کو عمل دینا یہ جائز نہیں ہوتا. یہ تو ہوگی پہلی مثال کہ پہلی مثال میں عطف ڈالنا کیوں جائز نہیں ہے, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب جو دوسری مثال ہے اس میں دیکھیں وما شانک وامرن. اب یہاں بھی شان مضاف ہے اور کاف ضمیر یہ مضاف الیہ ہے, اور اب یہ امر اس میں ظاہر ہے. اب اس میں بھی امر کا عطف شان پر نہیں ڈال سکتے کیونکہ دو صورتیں ہیں, یا تو آپ کاف ضمیر پر عطف ڈالیں گے یا پھر آپ پورے شان کے اوپر عطف ڈالیں گے. اگر تو آپ اس کا عطف ڈالتے ہیں کاف ضمیر کے اوپر تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ کاف ضمیر یہ مجرور ہے مضاف کی وجہ سے, اور اگر آپ ضمیر مجرور پر عطف ڈالیں تو یا تو آپ کو حرف جر کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ کو مضاف کی ضرورت ہوتی ہے, اور امر پر نہ تو حرف جر ہے نہ ہی امر مضاف ہے. جب اس کے اوپر حرف جر بھی نہیں ہے یہ مضاف بھی نہیں ہے تو کاف ضمیر پر تو آپ اس کا عطف ڈال نہیں سکتے. اور اگر آپ اس کا عطف ڈالتے ہیں پورے شان کے اوپر تو پھر بھی درست نہیں ہے. پھر درست کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اس وقت خلاف مقصود لازم آئے گا, کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ جو مخاطب ہے وہ آپ کی شان, آپ کی حالت کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور امر کی حالت کے بارے میں پوچھ رہا ہے. اگر آپ اس کا عطف شان پورے کے اوپر ڈال دیں گے تو مطلب یہ بنے گا کہ مخاطب آپ کی تو شان یعنی حالت کے بارے میں پوچھ رہا ہے لیکن امر کی حالت کے بارے میں نہیں, بلکہ امر کی ذات کے بارے میں سوال کر رہا ہے جو کہ خلاف مقصود ہے. اس وجہ سے امر کا عطف نہ شان کا پورے کے اوپر ڈال سکتے ہیں نہ ہی امر کا عطف کاف ضمیر کے اوپر ڈال سکتے ہیں. تو پھر ایک ہی صورت باقی بچے گی کہ ما کے بعد جو فعل محذوف ہے جو کہ لفظوں میں موجود نہیں ہے تصنعوا, ہم اس امر کو واو کو ما کے معنی میں لیں اور امر کو تصنعوا کا مفعول معہ بنا کر اس کو ہم نصب دے دیں. تو یہ حضرت نے فرمایا اگر عطف جائز نہیں ہے تو نصب ہی متعین ہوگا, جیسے کہ ما لک وزیدن اور وما شانک وامرن. اس لیے کہ معنی یہاں پر کیا ہے, ما تصنعوا ہے, ما کے بعد تصنعوا فعل ہے جو کہ میم الف ما سے سمجھا جا رہا ہے. یہ تھوڑا سا دقیق مسئلہ ہے, اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں تک ہمارا مفعول معہ مکمل ہو چکا ہے, مفاعل خمسہ بھی الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ حال کو شروع کریں گے.